اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد۔ آج ہمارا ابھی 23واں پارہ ہے، یہ 23واں پارہ اور آیت نمبر 22 سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ سورت ہے سورت زمر، ابھی ہم نے 24واں یعنی شروع نہیں کیا، 23واں پارہ آیت نمبر 22۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، کیا بھلا وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے کھول دیا ہو اسلام کے لیے اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے۔ یہاں مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جس شخص کا دل قرآن کے لیے کھل جائے، جس شخص کا دل ایمان کے لیے کھل جائے۔ افمن شرح اللہ صدرہ، جو شخص، کیا بھلا وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے کھول لیا اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربی، وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے، یعنی ان کے دل نرمی اور جو ہے اللہ کے غصب سے محروم ہو چکے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کے ذکر کا کوئی ذوق شوق نہیں اور ان کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ وہ شخص اور وہ جس کو اللہ سے ملاقات کا شوق، اسلام کا شوق، دین کی باتیں سیکھنے کا شوق، کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ نہ ان کی زندگی برابر ہو سکتی ہے اور نہ ہی یہ انجام کے لحاظ سے برابر ہو سکتے ہیں۔ اولئک فی ضلال مبین، جن کے دل سخت ہیں، اللہ کہہ رہا ہے یہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ تو لہذا ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا، جو ہم صبح کی نماز کے بعد سنتوں کے بعد پڑھتے ہیں فرض سے پہلے۔ اے اللہ میرا دل نور بنا دے، میرے کانوں میں نور، میرے آنکھوں میں نور، میرے پٹھوں میں نور، یعنی ہر چیز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے ہمیں کہ ہم نے اپنے دل کے لیے اور اپنے پورے جسم کے اعضاء کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ ہمیں نور، ہمیں روشنی نصیب فرما۔ جو انسان کھلے دل سے سنتا ہے، کھلے دل سے مانتا ہے، وہ انسان اللہ کی طرف سے نور ہدایت پر ہے، وہ گمراہ انسان کی طرح نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ نے یہ قرآن مجید بہترین کلام نازل کیا ہے کتاب کی صورت میں، کتابا متشابہا، جس کے مضامین ہم رنگ ہیں، مشابہ ہیں، مثانیہ بار بار دہرائے جاتے ہیں، یعنی عقیدہ توحید ہو جائے، عقیدہ آخرت ہو جائے، جنت اور دوزخ کا تذکرہ ہو جائے، قوموں کا تذکرہ ہو جائے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اس کتاب میں یہی مضامین بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، وہ لوگ جو اس کی تلاوت سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یخشون ربہم، ان کے جسموں کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کی کھالیں، ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے نرم ہو جاتے ہیں، ان کے دل سخت نہیں رہتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس کو پڑھتے ہیں، جو اس کو سمجھتے ہیں، جو اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ، اس لیے کہ اس میں ہیں ہی اللہ کی ہدایت کی باتیں، یہدی بہ من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے یہ ہدایت کی باتیں سمجھا دیتا ہے، ومن
وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، یعنی جس کا دل سخت ہو جائے، جس کا دل ہی نہ چاہے، اور جو پڑھے بھی اور اس کا دل نرم نہ ہو، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ دوسروں کے لیے نرمی اختیار کرے، وہ چاہتا ہی نہیں کہ قرآن مجید کے مضامین اس کے اندر اتریں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اللہ کہہ رہے اس کو پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں، چاہے جتنا مرضی یہ پڑھتا رہے، وہ چاہتا ہی نہیں ہدایت لینا، جو اس کا مقصد ہے وہ اس کو لینا نہیں چاہتا، اللہ کہہ رہے پھر کون اس کو ہدایت دے گا؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بھلا وہ شخص جو اپنے چہرے کو روکے رکھے بدترین قیامت کے دن کے عذاب کے لیے، یتقی کا مطلب روکے رکھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس شخص کی بدحالی کا اندازہ تو کرو جب قیامت والے دن اس کے چہرے کو آگ کے تھپیڑوں کے ساتھ اس کے چہروں کو روکا جائے گا اور اس کو کوئی پھر بچانے والا نہیں ہوگا، کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے؟ فروح و ریحان و جنت نعیم، جس کو جنت میں بہترین استقبال کے ساتھ اس کا استقبال کیا جائے اور اس کو وہاں پر سکون اور آرام دیا جائے، کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، اور اس کو کہا جائے گا ان ظالموں سے کہ چکھو اب مزہ جو تم کمائی دنیا میں کر کے آئے ہو۔ کذب الذین من قبلہم فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں اس سے پہلے بھی انہوں نے جھٹلایا تھا، اس سے پہلے قوموں نے، فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، تو ان پر آ گیا عذاب، مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں تھا، فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ نے ان کی دنیا کی زندگی، اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھا دیا، یعنی ان کے غرور، ان کے تکبر، ان کے بڑے بڑے گھر، ان کے بڑے بڑے عہدے ان کے سامنے ہی نیست و نابود، تباہ و برباد کر دیے۔ اللہ نے ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور پتہ ہے آخرت کا عذاب تو اور اس سے بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش لوگ جان لیں۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے انسانوں کے لیے قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دیں، یعنی فرائض بھی اور اس کے علاوہ مسائل بھی اور اس کے علاوہ قوانین بھی، حتیٰ کہ کوئی کسی سے معمولی سا پیسہ بھی لے نا، قرضہ لے، اس کے بھی اصول و ضوابط اور قوانین ہمیں بتا دیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن عربیًا، ہم نے اسے عربی زبان میں نازل کیا ہے، غیر ذی عوج لعلہم یتقون، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، اس میں کوئی نقص، کوئی عیب نہیں ہے، یعنی ایک جگہ ایک بات ہے تو دوسری جگہ بدل کے بات ہو، وہ اس بات کے مخالف ہو۔ غیر ذی عوج، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، ایسا نہیں کہ انسان کہے پہلا اور مضمون تھا اب دوسرا مضمون اس کی نفی کر رہا ہے۔ لعلہم یتقون، شاید کہ لوگ تقوی اختیار کریں، ڈر جائیں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل، بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک مثال ایک آدمی کی، ٹھیک ہے، فیہ شرکاء متشاکسون، اس شخص کی جس کے آپس میں ضد رکھنے والے آقا ہیں اور وہ ایک شخص ہے، ورجلا سلما لرجل، اور وہ ایک آدمی صحیح سلامت جو پورے ایک ہی آقا کا غلام ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں توحید سمجھانے کے لیے اور شرک کے نفی سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر ایک مثال دے رہے ہیں۔ مثال کیا دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایک آقا ہے اور ایک غلام ہے، اس کی مثال ایک آقا اور ایک غلام، اس کو غلام کو یہ پتہ ہے کہ میں نے ایک آقا کی بات ماننی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک آقا ایسا ہے جس کے کئی غلام ہیں، ٹھیک ہے، اور کئی غلام جو ہیں اس نے سب غلاموں پر اپنا آرڈر چلانا ہے، لیکن ایک اور یعنی آقا ہے، ایک اور غلام ہے جس کے کئی آقا ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک آقا ایسا ہے جس کا ایک غلام ہے، ٹھیک ہے، اس غلام نے ایک آقا کی بات ماننی ہے، اور اس کے مقابلے میں کئی جو ہیں آقا ہیں اور غلام ایک ہے، وہ کس آقا کو خوش کرے؟ وہ جس ایک آقا کو خوش کرے گا تو دوسرا آقا جو ہے وہ ناراض ہو جائے گا۔ لہذا یہاں اللہ تعالیٰ توحید سمجھانے کے لیے ہمیں مثال بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں جو غلام ہوتا ہے اس نے صرف تعریفیں نہیں سننی ہوتی، اس نے کام کر کے دکھانا ہوتا ہے،
ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کام چاہیے، ہمیں کام کر کے دکھاؤ، لہذا اس نے مالک کی ہر بات ماننی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جس کا وہ غلام ہے وہ اس آقا کی بات نہ مانے اور ساتھ والے جو نیبرز میں ہوں ان کی باتیں مان رہا ہو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو آقا ہے غلام نے اس کی بات ماننی ہی ماننی ہے۔ لہذا ایک آقا ایک غلام کا کیسا سلوک ہوتا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی بندگی سمجھانے کے لیے یہاں ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم سمجھو اللہ کی بندگی کرنے کے لیے دنیا میں آقا اور غلام سے بہتر مثال کوئی اور ہو نہیں سکتی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں سمجھائی۔ ایک آقا کو اپنے غلام سے کیا مطلوب ہوتا ہے؟ یہی مطلوب ہوتا ہے نا کہ وہ اس کی بات مانے، وہ اس کو خوش کرے، وہ اس کو راضی کرے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کو بھی ہم سے کیا مطلوب ہے؟ فرما برداری۔ یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، جو کہ بہت ہی آسان ہے۔ اگر ہم دیکھیں کمبائن سسٹم میں، ٹھیک ہے، غلام ملازمہ ہوں اور کافی سارے لوگ اس پر آرڈر چلا رہے ہیں، اس ملازمہ کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ میں کس کی بات مانوں، وہ کسی کو بھی خوش نہیں کر سکتے۔ لہذا آقا ایک ہو تو انسان اس کو خوش کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے دنیا میں بھی تم اپنی مثالیں دیکھ لو کہ یہاں پر بھی آقا اور غلام برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر ایک رب کو راضی کر لو گے تو وہ سب کو راضی کر دے گا، اور اگر رب کو ناراض کر دو گے تو پھر جو ہے سب کے سب تم سے ناراض ہوں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مثال ہمیں توحید کے لیے، اللہ نے اپنی بندگی کے لیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ سمجھانے کے لیے کہ احکم الحاکمین کون ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ لہذا انسان نے اسی کو راضی کرنا ہے اور اپنی زندگی کا مطلب، اپنی زندگی کا مقصد یہی بنانا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کو خدا نہیں بنانا، نہ بچوں کو، نہ خاندان کو، نہ ہی اپنے نفس کو۔ اگر ہم ان سب کو خدا بنا لیں گے کسی کو بھی ہم خوش نہیں کر سکیں گے۔ لہذا ایک رب کو راضی کرنا ہے، اگر رب کو راضی کریں گے تو سب کے سب راضی ہو جائیں گے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کو ہم نے ناراض کر دیا تو پھر سب کے سب ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجل سلما لرجل، اللہ نے مثال بیان فرمائی اس شخص، ایک شخص کی جس میں بہت سے آپس میں ضد رکھنے والے آقا شریک ہیں، اور ایک وہ شخص جو پورے کے پورے طور پر ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ دیکھیں کس کی بندگی کرنا زیادہ آسان ہے؟ ایک آقا کی بندگی کرنا بہت آسان ہے۔ لہذا رب کی بندگی کریں، رب کو راضی کرنے کی فکر کریں، باقی سب کو چھوڑ دیں۔ ویسے بھی دنیا میں سب کو راضی کرنا بہت مشکل کام ہے۔ ایک اللہ کو راضی کریں، ایک اللہ کو اپنا آقا بنا لیں، اور پھر ایک اللہ کو جب ہم اپنا آقا بنا لیں گے، جیسے غلام کو اپنے آقا کی صرف تعریفیں نہیں کرنی ہوتی، آپ بہت اچھے، آپ بہت خیال کرنے والے، آپ بہت خوش اخلاق۔ آقا کہتے بندگی بھی تو کرو نا، بات بھی تو مانو نا، آرڈر بھی تو مانو۔ لہذا ہم نے اپنے رب کی بھی صرف تعریفیں نہیں کرنی بلکہ اپنے رب کی بات بھی ماننی ہے، تبھی ہم بہترین اس کے جو ہیں فرما بردار بندے ہوں گے۔ تو لہذا اسی آیت میں پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ الحمدللہ، تمام کی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، لیکن اللہ کہہ رہے بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثریت جو ہے وہ علم نہیں رکھتی۔ انک میت وانہم میتون، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر موت آنے والی ہے اور بے شک یہ لوگ بھی سب کے سب مرنے والے ہیں۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر قیامت کے دن اپنے رب کے پاس آپس میں جھگڑے کرو گے۔ یعنی کیا جھگڑا کرو گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پیغام نہیں پہنچایا۔ اللہ کہہ رہے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کو، جو ہم نے آپ کو یہ آقا اور غلام والی مثال بتائی، آپ نے ان تک یہ بات پہنچا دی، اب آپ نے فکر نہیں کرنا، آپ نے بھی فوت ہونا ہے اور انہوں نے بھی اللہ کے پاس آنا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر قیامت والے دن جھگڑا نہیں کرنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صحیح طرح بات بتائی نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ پر تم کسی قسم کا الزام نہیں لگا سکتے کہ یا اللہ ہمیں بات سمجھ نہیں آئی تھی، ہم تک بات پہنچی نہیں تھی، کسی قسم کا عذر نہیں کر سکتے۔ پارہ ختم ہو گیا، اب اگلا 24واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔
فمن ازلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء، اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اللہ کی بات، سچی بات کو جھٹلائے، اذ جاءہ، جبکہ اس کے پاس وہ بات آ گئی ہو۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو کیا جہنم ٹھکانہ نہیں ہے ایسی کافروں کا؟ یعنی اللہ نے حق بات پہنچا دی اور پھر بھی حق بات کو انسان جھٹلا دے۔ اللہ کہہ رہا ہے الیس فی جہنم مثوی للکافرین، ایسے کافروں کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور وہ شخص جو سچائی لے کر آیا اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہی لوگ ہیں متقی۔ یعنی جو رب کی پسند کے مطابق دنیا گزارے گا، اللہ کہہ رہا ہے اس کی آخرت پھر اس کی پسند کے مطابق ہوگی۔ جس نے یہاں اپنی منمانی کی، پھر آخرت اس کی منمانی کے مطابق نہیں ہوگی۔ سمجھ آئی آپ کو اس بات کی؟ اللہ کہہ رہا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون لہم ما یشاءون عند ربہم ذلک جزاء المحسنین، جس نے رب کی بات مان لی، رب کی پسند کے مطابق زندگی گزار دی، اللہ کہہ رہے ہیں لہم ما یشاءون عند ربہم، پھر آخرت اس کی پسند کے مطابق ہوگی۔ لیکن اگر یہاں پر منمانیاں کی کہ کچھ نہیں ہوتا، دیکھا جائے گا، چھوڑیں دین بڑا سخت ہے، اللہ کہہ رہا ہے پھر اس کی آخرت مرضی کے مطابق نہیں ہوگی، پھر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی، پھر اللہ جہاں چاہے گا انجام کر دے۔ لہم ما یشاءون عند ربہم ذلک جزاء المحسنین، جنتیوں کے لیے اللہ کہہ رہا ہے جو وہ چاہیں گے ان کے لیے ہوگا، یہ احسان کرنے والے، یہ نیکوکار لوگوں کا اللہ کی طرف سے بدلہ ہوگا۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ اللہ ان سے دور کر دے ان کے برے اعمال کو، وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو اجر عطا فرمائے اچھا جو وہ اعمال کر کے آئے ہیں۔ یعنی آخرت میں اللہ کہہ رہے ہیں پھر جب وہ دنیا میں اللہ کی بات مانتے تھے، آج اللہ پھر ان کی مہمان نوازی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ قیامت والے دن پھر اللہ ان کی بہترین مہمان نوازی کرے گا، اور اللہ کہہ رہے ہیں میں ان کو بہترین جزا دوں گا کیونکہ وہ بہترین اعمال کر کے آئے تھے۔ اور جو دنیا میں اپنی منمانی کرے گا، پھر اللہ کہہ رہے ہیں قیامت والے دن میرے پاس آنے کے بعد پھر ان کی منمانی کے مطابق ان کا انجام نہیں ہوگا، پھر اللہ کی مرضی کے مطابق انجام ہوگا، سخت سے سخت بھی ہو سکتا ہے پھر انجام۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، یہ بڑی پیاری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا نہیں ہے اپنے بندے کو اللہ کافی؟ یہاں پر یہ سوالیہ اللہ تعالیٰ سوالیہ کر کے انسان سے یہ سوال کر رہے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا تمہارے لیے کہ اللہ کافی نہیں؟ تم کہاں جا رہے ہو بخشش مانگنے کے لیے؟ اللہ کافی نہیں؟ کیا رہنمائی کرنے کے لیے تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت ہے؟ اللہ کافی نہیں؟ رجوع کرنے کے لیے وہ اللہ کافی نہیں؟ محبت کرنے کے لیے کیا اللہ کافی نہیں؟ عزتیں دینے والا ہمیں اللہ کافی نہیں؟ روزی دینے والا الیس اللہ بکاف عبدہ، بندے سے پوچھے اللہ نے کیا میں تمہیں کافی نہیں ہوں؟ میری علاوہ اب ضرورت رہے گی کہ تم کسی اور کے پاس جاؤ؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، اطاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے، محبت کے لیے، اس کے آگے جھکنے کے لیے، التجائیں کرنے کے لیے، آرزوئیں سنانے کے لیے ایک اللہ کی ذات کافی ہے۔ کوئی ضرورت ہے ہی نہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ سن نہیں سکتے، اب اللہ کے ملازم نہیں ہیں، اب یہ چیز ختم ہو گئی، ایسا معاملہ ہے ہی نہیں۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ وہ کافی ہے۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کو ڈراتے ہیں ان سے جو اس کے علاوہ انہوں نے معبود بنائے ہوئے ہیں۔ ان کو خوش نہیں کیا تو پھر دیکھیں پھر آپ کی قسمت خراب ہو جائے گی۔ ان کو راضی نہیں کیا، چڑھاوے نہیں چڑھائے، ٹھیک ہے نا، ایک دفعہ جا کر حاضری نہیں دی، پھر دیکھیں آپ کا کتنا نقصان ہو جائے گا۔ ایک دفعہ جائیں ضرور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، یہ لوگ آپ کو ڈراتے ہیں ان سے جو ان کے اپنے بنائے ہوئے معبود ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اللہ سے بہتر کوئی ہمارے حالات جاننے والا، اللہ سے بہتر ہماری کوئی قسمت جاننے والا
کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن کوئی گمراہ ہو جائے، کسی قبر کے آگے جا کر جھک رہا ہے، کسی انسان کو بڑا جان رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو اپنی بگڑی بنانے والا سمجھ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ یہ جو لفظ آتا ہے نا، جس کو اللہ ہدایت نہ دے، جس کو اللہ گمراہ کر دے، کیونکہ اس کائنات میں حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا۔ لیکن اللہ دیکھتا ہے کہ جو بندہ گمراہ ہو رہا ہے، اللہ اس طرف اس کے راہیں آسان کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے، جو ہدایت لینا چاہتا ہے، صرف اللہ کا بننا چاہتا ہے، اللہ اس کی نیت دیکھتے ہوئے اللہ اس کے لیے وہ راہیں آسان کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیونکہ راہیں آسان اللہ ہی کرتا ہے، چاہے مشرک کے لیے ہو، چاہے منافق کے لیے ہو، چاہے مومن کے لیے ہو، چاہے کسی گناہگار کے لیے ہو۔ اس دنیا میں حکم چل رہا ہے تو کس کا چل رہا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کا چل رہا ہے۔ جیسی ہماری نیتیں ہوتی ہیں ویسے اللہ تعالیٰ حالات بنانے شروع کر دیتے ہیں۔ جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، کوئی پیر، کوئی بزرگ، کوئی شیخ، کوئی ہدایت دے ہی نہیں سکتا جب تک کوئی انسان اس ہدایت کو اللہ سے خود نہ مانگے، یا اللہ مجھے ہدایت دیں، میرا ہاتھ تھام لیں، مجھے سیدھا راستہ دکھائیں۔ جب تک کوئی انسان یہ مانگے گا نہیں، اللہ کہہ رہا ہے میں روشنی دوں گا، میں رزق دوں گا، میں پانی دوں گا، میں والدین دے دوں گا، سب نعمتیں دوں گا، لیکن ہدایت جو مانگے گا اس کو دوں گا۔ جو نہیں لینا چاہے گا اس کو کبھی بھی یہ ہدایت نہیں ملتی۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ لہذا ہم نے دعا کرنی ہے اللہم اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم تو سیدھا راستے کی ہدایت مانگتے ہیں، ہماری رہنمائی فرما، ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمارے لیے آپ اسباب بنائیں، ہمارے لیے راہیں بنائیں، ہمیں ایسی زندگی دیں جو کہ ہم ہدایت والے کام کریں۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، تو کیا اللہ زبردست انتقام لینے والا نہیں ہے؟ جب کوئی ہدایت نہیں لینا چاہے گا اللہ پھر نہیں دیتا۔ اللہ جو ہے کیا نہیں ہے زبردست انتقام لینے والا؟ جب تم اللہ کی ویلیو کوئی نہ کرو، اللہ کو ٹھکرا دو، اللہ کو ویلیو نہ دو، اللہ پھر تمہیں کیسے اپنا دوست بنائے؟ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، تو کیا اللہ زبردست انتقام لینے والا نہیں؟ اللہ بھی کہتا ہے پھر جاؤ در در کی ٹھوکریں کھاؤ، پھر کبھی کہیں جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں، کبھی کہیں سلامی دے رہے ہیں، کبھی کہیں کسی کو حاجت روا بنایا ہوا ہے۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، اللہ سے زبردست انتقام لینے والا کوئی نہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھئے کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، تو یقیناً یہ لوگ کہیں گے اللہ نے۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّي، تو ان سے کہیے ذرا غور تو کرو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اگر اللہ نے میرے لیے کسی تکلیف کا فیصلہ کر لیا ہے تو کیا یہ تمہارے معبود اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی تکلیف دور نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ بہترین ڈاکٹر بھی کیوں نہ کھڑا، وہ دوائی دینے کے بعد کہتا ہے شفا کی دعا اللہ سے کیجیے۔ اگر ڈاکٹروں کے پاس مکمل اختیار ہوتا، اگر دوائیوں میں مکمل طاقت ہوتی تو پھر دنیا میں کوئی مرتا نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان سے کہیے ذرا غور تو کرو، ذرا دیکھو تو صحیح جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، امیدیں لگا دیتے ہو، اگر میرا رب ارادہ کر لے نقصان پہنچانے کا، هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّ، کوئی بھی اس کی تکلیف کو دور نہیں کر سکتا۔ لہذا اللہ نے اپنے بندوں کو کسی کا محتاج کیا ہی نہیں۔ ایک بچہ محتاج ہوتا ہے اپنے والدین کا، لیکن جیسے ہی وہ بڑا ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے سب کچھ میں خود کر سکتا ہوں۔ تو لہذا اللہ نے کسی انسان کا محتاج نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ ہم ایک دوسرے کی مدد ہیلپ ضرور کرتے ہیں، لیکن ہم ایسے محتاج نہیں ہیں کہ اگر وہ ہیلپ نہ کرے تو ہم پھر مر جائیں گے۔ اللہ ہمارا رازق ہے، اس نے ہماری زندگیاں اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی، وہ رزق دے رہا ہے، وہ بہترین سانس ہمارا نکلتا بھی ہے اور اندر بھی لے جاتے ہیں، بہترین صاف ہوا، پانی، اس نے جو بنیادی ضروریات ہیں اللہ نے ان سب چیزوں کا انتظام کیا ہوا ہے۔
او ارادنی برحمتن حل ہن ممسکات رحمتی، یا اگر اس نے میرے لیے رحمت کا کوئی فیصلہ کر لیا ہے، اللہ کہہ رہے تو کیا کوئی اس کو روک سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ قل حسبی اللہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے تمام کے تمام معاملات میں مجھے اللہ کافی ہے، مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، مجھے کسی کو بڑا بنانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تمام کی تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ قل حسبی اللہ، دیکھیے اللہ ایک مومن انسان کو کتنا مضبوط بنا رہے ہیں۔ اور انسان کہتا ہے لو دین میں بڑی سختیاں ہوتی ہیں، ایک اللہ کا بننا پڑتا ہے، بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، بڑی پابندیاں ہیں دین میں۔ اللہ تو ہمیں مضبوط کر رہے ہیں، قل حسبی اللہ، تم کو مجھے تو اللہ کافی ہے، اس نے مجھے اگر خیر پہنچانا ہے تو وہی خیر مجھے لازماً دے گا، اور اگر میری تقدیر میں خیر نہیں لکھا ہوا تو مجھے کوئی نہیں نواز سکتا، مجھے کہیں سے خیر نہیں ملے گا، لہذا میں نے خیر مانگنی ہے تو کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ قل حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر توکل کرنا چاہیے تمام توکل کرنے والوں کو۔ دلوں کا رجحان ہمارا کس کی طرف ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف۔ ہمارا مکمل یقین اعتماد کس پر ہونا ہے؟ اللہ پر۔ باقی دنیا اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اب اگر ہم کہیں کہ بجلی کے تاروں میں ہم ہاتھ لگائیں گے تو اللہ نے نقصان نہیں پہنچانا ہوگا تو نہیں پہنچے گا، یہ دنیا اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو آگ کو گلے گلزار بنا سکتا ہے، لیکن آگ کا کام ہے جلانا، وہ کبھی کبھی معجزہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر قسم کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، میرے لیے اللہ کہہ رہا ہے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے تمام بھروسہ کرنے والوں کو۔ پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، حوصلے پست نہیں کرنے۔ اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ نے میری ہر حال میں مدد کرنی ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوتا، تب بھی تو اللہ مدد کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ہر چیز بنانے کے بعد اللہ رب العزت کی ذات اس دنیا میں لے آتے ہیں۔ تو کیا ہمارے جب ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں، جب اللہ نے ہمیں عقل و شعور دے دی، زبان دے دی، تو کیا اب ہمیں ہماری مدد اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے؟ علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر توکل کرنا چاہیے، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے تمام بھروسہ کرنے والوں کو۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اے میری قوم کے لوگوں تم اپنی جگہ جو کر سکتے ہو کر لو، جتنا مجمع کو جمع کر سکتے ہو کرو، میرے خلاف جو تدبیریں کر سکتے ہو، جو سازشیں کر سکتے ہو کر لو۔ انی عاملون، میں بھی اپنی جگہ محنت کروں گا، عمل کروں گا۔ فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ میں رکنے والا نہیں ہوں اس دعوت سے، اس دین کی جو دعوت دینے کے لیے اللہ نے مجھے چنا ہے، اس سے میں رکنے والا نہیں ہوں۔ جو تم نے کرنا ہے کر لو، میں اپنی جگہ اپنے مشن کو جو اللہ نے میرے ذمہ ڈیوٹی لگائی میں اس کو لے کر کرتا رہوں گا عمل۔ من یأتیہ عذاب یخزی ویحل علیہ عذاب مقیم، اور دیکھیں گے کس پر آتا ہے وہ عذاب رسوا کرنے والا، اور اس پر وہ عذاب جب نازل ہو جائے گا، عذاب مقیم جو کہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ جو کتاب نازل کی ہے یہ حق ہے، یہ سچی کتاب ہے۔ فمن اہتدی فلنفسہ، جو کوئی ہدایت لینا چاہے گا تو وہ اپنا ہی بھلا کرے گا۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو شخص گمراہ ہوگا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اسی پر ہی اس کا وبال آئے گا۔ وما انت علیہم بوکیل، آپ کوئی ذمہ دار نہیں ہیں ان پر، آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہیں، آپ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ ہی ہے جو قبض کرتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت، یعنی اللہ کے حکم سے یہ کام ہوتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے اور اللہ کے ہی اذن سے ہوتا ہے۔ یتوفی کا مطلب ہے اللہ ہی ہے جو پورا کا پورا لے لیتا ہے انسان کو۔ فرشتے اللہ کے حکم سے انسانوں کے جسم سے روح نکال لیتے ہیں اور یہ متحرک زندگی کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ اللہ لے لیتا ہے جانوں کو جب اللہ نے بلانا ہوتا ہے اپنے پاس۔
والتی لم تمت فی منامہا، اور وہ جن کی موت نہیں آتی ان کو بھی ان کی نیند کی حالت میں. یعنی ہوتا یہ ہے کہ انسان جب سوتا ہے اس وقت بھی انسان کی روح نکل جاتی ہے. تبھی تو ہم یہ دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم بسمک اموت واحیا. لیکن وہ روح تھوڑی دیر کے لیے نکلتی ہے، پھر دوبارہ جب ہم اٹھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ وہ روح واپس ہمارے جسموں میں ڈال دیتے ہیں. ویسی روح نہیں نکلتی جیسے کہ انسان کی روح مرتے وقت نکالی جاتی ہے. ہوتا دونوں معاملوں میں اللہ کا حکم ہے. لہذا انسان کوئی یعنی یہ نہیں سوچ سکتا کہ فرشتے اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کر لیں گے. اللہ کا جب حکم ہوتا ہے اس دنیا سے اللہ نے قطع تعلقی کروانی ہو تو پھر انسان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ انسان کے جسموں سے مکمل روح نکال لیں. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ فوت کر دیتا ہے جانوں کو جب ان کے موت کا وقت ہوتا ہے، یعنی روح نکال لیتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں یہ شخص فوت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا. والتی لم تمت فی منامہا، اور جن کی موت نہیں آئی ہوتی ان کو بھی ان کی نیند کی حالت میں، یعنی جن کی موت کا وقت مقرر ابھی نہیں ہے تو ان کی بھی روح قبض کرتا ہے، لیکن پھر ان کی روح دوبارہ جسموں میں ڈال دی جاتی ہے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. تو جس کی موت کا وہ فیصلہ کر چکا ہے اس کو اپنے پاس روکے رکھتا ہے اور دوسروں کو واپس بھیج دیتا ہے ایک وقت معین تک کے لیے. سونا جو ہم سوتے ہیں اس کی کیفیت یعنی مرنے کے ساتھ ساتھ ملتی جلتی ہے. اللہ وہ ہمیں اس کی مشابہت دے کر ہمیں سمجھا رہے ہیں. جب انسان سوتا ہے، سوتے ہوئے بھی انسان نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ انسان ہنستا ہے نہ باتیں کرتا ہے، نہ انسان چلتا پھرتا ہے. ایسی ہی کنڈیشن جب انسان اس دنیا سے اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے تب بھی انسان کی یہی حالت ہوتی ہے. لہذا یعنی جب ہم سوتے ہیں تو یہ موت کی ملی جلی کیفیت ہوتی ہے. اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ سوچو تو صحیح. جب اچھا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سوتے ہیں اور سوتے کے سوتے رہ جاتے ہیں، ان کی روح جسموں میں دوبارہ نہیں ڈالی جاتی. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. جن کے لیے اللہ فیصلہ کرتے بھی نہیں دنیا میں دوبارہ اٹھنا ہے، کچھ کرنا ہے انہوں نے، ان کی تو روح واپس بھیج دی جاتی ہے. اور جن کے لیے اللہ فیصلہ نہیں کرتے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اب ان کی جسموں میں روح نہیں ڈالنی، وہ سوتے کے سوتے رہ جاتے ہیں. لہذا یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. ہم نے دعائیں مانگنی اللہ سے. اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں مانگا کرتے تھے، یا اللہ مدد فرما موت کی سختیوں میں، موت کی بے ہوشیوں میں، یا اللہ اس وقت تو مدد فرمانا. ہم اس کا ایکسپیرینس کرتے رہتے ہیں. ہم دن میں ہم تو سوتے ہیں ہمیں نیند آ گئی، ہم سو گئے، ہم اٹھ گئے، ہماری روح نکل جاتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. بعض دفعہ کوئی کیڑا کاٹ رہا ہو، کوئی چیونٹی کاٹ رہی ہو، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ہمیں خارش ہو رہی ہے، ہم خارش کر دیتے ہیں، ہے نا. سوتا ہوا انسان برابر ہوتا ہے مرے ہوئے انسان کے، لیکن اس کی روح اللہ تعالیٰ واپس بھیج دیتے ہیں. اور جس کو اللہ نے اپنے پاس بلانا ہوتا ہے اس کی روح دوبارہ واپس جسموں میں نہیں ڈالی جاتی. تو یہ ایکسپیرینس ہم دن میں رات کو اپنی زندگی میں کتنی دفعہ کرتے ہیں، اور یہ بڑا حیرت ناک معاملہ ہے. غور تو کرے انسان کہ سوتا انسان کو ہوش ہی نہیں، کچھ بھی نہیں پتا، جتنا مرضی سمجھدار ہو، کچھ بھی ہو رہا ہے گھر میں انسان بے ہوش ہوتا ہے، انسان کے علم ہی نہیں ہوتا. لیکن جیسے انسان اٹھتا ہے، کون اٹھاتا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات. ہم تو سمجھتے ہیں ہماری نیند پوری ہو گئی، ہم اٹھ گئے، فریش ہو گئے. ہمیں اٹھاتا کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اٹھاتے ہیں. اور ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ جس دن ہم سوئیں گے اور ہم پھر دوبارہ نہیں اٹھ سکیں گے، ہماری جسموں میں روح دوبارہ نہیں ڈالی جائے گی. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. یعنی غور و فکر لازمی کرنا ہے، اور یہی اللہ کو مطلوب ہے کہ ہم غور و فکر کریں، ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم سوچیں کہ روز رات کے وقت سوتے ہیں اور اس زندگی کو عارضی سمجھیں. ہو سکتا ہے دوبارہ اٹھیں کہ نہ اٹھیں، سوتے وقت اپنا محاسبہ کر کے سویا کریں. اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر سوئیں، کیونکہ سونا اور موت دونوں برابر ہیں.
ہمارا سو کر اٹھنے کا اختیار بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ ہم جب سونے لگیں تو یہ سوچ کیسے ہو سکتا ہے دوبارہ اٹھ سکیں کہ نہ اٹھ سکیں، اس وقت اپنا محاسبہ کر کے سوئیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر سوئیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا کوئی اور سفارشی بنا رکھے ہیں؟ قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے اگر انہیں سرے سے کوئی اختیار ہی نہ ہو اور نہ ہی انہیں کچھ سمجھ بوجھ ہو، پھر بھی وہ کیا تمہاری سفارش کریں گے؟ سوچو تو صحیح، عقل تو کرو۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دیجئے تمام کی تمام سفارش کے اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اللہ ہی قیامت والے دن کسی کو حق دے گا کہ وہ سفارش کرے، اور کس کے لیے سفارش کرے یہ اللہ کے پاس اختیار ہے۔ ہم دنیا میں جتنے مرضی دھوکے میں رہیں، وہ ہماری سفارش کرے گا تو وہ ہماری سفارش کرے گا، ہم اس سے کہہ دیں گے وہ ہماری سفارش کرے، ہر ایک کو تو اپنی اپنی پڑی ہوگی قیامت والے دن۔ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں جب بہت پریشانی کا ٹائم آتا ہے تو انسان کسی کی پرواہ نہیں کرتا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوتی ہے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے تمام کی تمام سفارش کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں، یعنی سفارش کا اختیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہیے کہ سفارش کا کل اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ اگر چاہے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیں گے، اور اللہ ہی چاہے گا کہ آپ سے کہیں کہ آپ ان کی سفارش کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مرضی نہیں چلے گی۔ یہ ہمیں دھوکے میں ڈالا گیا، ہم ہیں نا امتی، ہماری کر لیں گے نا سفارش۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اگر ایسا معاملہ ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل چاہتا سفارش کر دیتے اور بخشوا دیتے، آپ اپنی آل کو تو کہہ دیتے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہ کرو، کوئی ذمہ داری اٹھانے کی ضرورت نہیں، کوئی تکلیفیں اٹھانے کی ضرورت نہیں، کوئی مارے کھانے کی ضرورت نہیں، کوئی قربانی دینے کی ضرورت نہیں، میں ہوں گا نا، میں سفارش کروں گا۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے آل کی کرتے، ان سے کہتے کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا، کوئی تکلیفیں نہیں اٹھانی۔ ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مال غنیمت ملا اس میں بہت سارے غلام بھی آئے۔ حضرت فاطمہ کے گھر میں بہت غربت تھی، خود چکی پیستی تھیں، خود پانی بھر کر لاتی تھیں، تو حضرت علی کو بڑی فکر ہوتی تھی۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ جاؤ، تمہارے بابا جان کے پاس بہت سارے غلام آئے ہیں، تم جاؤ، تم بھی لے کر آؤ۔ پہلے وہ خود آئے مانگنے کے لیے نا، حضرت علی کے بارے میں آتا ہے، ایک دفعہ آئے، دو دفعہ آئے، لیکن حیا آ گئی، شرم آ گئی، واپس چلے گئے، مانگے نہیں۔ پھر حضرت فاطمہ کو بھیجا، فاطمہ تم جاؤ اپنے بابا جانے سے جا کر، تم جو ہے نا غلام مانگو، گھر میں تمہیں سہولت ہو جائے گی۔ تو جب حضرت فاطمہ بھی آئیں تو حضرت فاطمہ نے آئیں اور انہوں نے کچھ کہا نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ کوئی بات ہے جو یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو جب پوچھا تو حضرت فاطمہ نے جو بات بتائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاطمہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں، ہے نا، تسبیحات فاطمہ بتا دیں کہ رات کو سوتے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے پورے جسم پر ہاتھ پھیرو، تمام تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ کیا میرا نبی اپنی بیٹی کو غلام نہیں دے سکتے تھے؟ کوئی کچھ نہ کہتا، لیکن پریکٹیکل ہے نا، ہمارا دین دین فطرت کے مطابق ہے، ہمارا دین ہمیں عمل سے خالی نہیں کرتا، یہ ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے کہ آپ کچھ نہ کریں، آپ کی سفارش ہو جائے گی، آپ رحمت للعالمین ہیں نا، آپ ہمیں بخشوا دیں گے، ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، کوئی ویلیو نہ رہتی نا، آپ اپنے آل کو کہہ دیتے، ہے نا، کچھ بھی نہ کرو نہ آپ دیکھیں دین کے معاملے میں تو کسی قسم کا کمپرومائز سکھایا نہیں گیا۔ تمام انبیاء کو دین کے معاملے میں آزمایا گیا کہ نہیں آزمایا گیا، مارے کھائیں کہ نہیں کھائیں، اللہ نہ اپنے انبیاء کو آزماتا
نہ وہ مارے کھاتے، لیکن اللہ نے کہا کہ دنیا میں یہ مارے بھی کھائیں گے، یہ تکلیفیں بھی اٹھائیں گے، لوگوں کے طنز بھی برداشت کریں گے، لیکن دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کریں گے، کیونکہ دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ کو بلند کرنا ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے۔ تو انبیاء نے تکلیفیں کھائیں کہ نہیں اٹھائیں، مصیبتیں مارے کھائیں کہ نہیں کھائیں، اللہ نے دیکھی، اللہ نے ان کے درجات بلند کی، اور اللہ نے رہتی دنیا تک تمام لوگوں کے لیے مثال ان انبیاء کی قائم کرا دی کہ میرا دین، اس کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں، اس کو نہیں چھوڑنا۔ تکلیفیں اٹھا لو، لوگوں کی باتیں سن لو، لیکن اس کو نہیں چھوڑنا۔ اگر ہوتا تو کوئی بھی تکلیف نہ اٹھاتا، کوئی بھی قربانی نہ دیتا۔ سبھی کہتے ہیں کہ ہم کیوں قربانی دیں، تمام انبیاء نے قربانیاں دیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی، آپ کے اصحاب نے، آپ کے اہل نے قربانی دی۔ اگر سفارش آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہر طرح کی، کوئی بھی قربانی دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور پھر ہم تک دین کیسے پہنچتا؟ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ سبھی آرام سے بیٹھے رہتے، سبھی غافل ہو جاتے، سبھی دنیا بناتے اور پھر دنیا بنا کر چلے جاتے۔ سب نے دین پر بڑی محنت کی، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دیں، اور میرے رب نے انبیاء کو آزمایا، حالانکہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ فرشتوں کو بھیجتے اور سب کے دل مومن ہو جاتے، سب کے سب ایمان قبول کر لیتے، لیکن اللہ نے ایسا معاملہ نہیں کہ اللہ نے آزمایا، کچھ کے درجات بلند کروائے، اور کچھ کی نفاق کھل کر نظر آیا کہ ان کے دل میں محبت تھی تو کس کی تھی؟ دنیا کی محبت تھی، نہ دین کی محبت، نہ اللہ کی محبت، نہ اپنے انبیاء سے محبت۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے سفارش کا مکمل اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں۔ یہ تمام لوگ چھٹ جاتے کہ نہیں چھٹ جاتے؟ ہم ولی اللہ، ہم بخشوائیں گے، ہم بزرگ، ہم شیخ، ہے نا؟ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، انبیاء بھی ہٹ گئے، تمام کا تمام اختیار کس کے پاس ہوگا؟ اللہ کے پاس۔ لہو ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون، آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے۔ اللہ کہہ رہے تم جا کہاں رہے ہو؟ ثم الیہ ترجعون، جانا تو رب کے پاس ہے، اس کے پاس جانے کی تیاری کرو، اس کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے اکیلے ایک اللہ کا، تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل کڑنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر کیا جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ آج بھی توحید کی بات ہو تو لوگوں کے دل تنگ ہونے لگتے ہیں، ہاں غلط رسومات، بدعات، یہ سب باتیں ہوں تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں سبھی تو کرتے ہیں، ہم بھی کریں گے تو صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے تذکرہ تو کفار مکہ کا کر رہے ہیں، لیکن شرک ہر دور میں رہا ہے۔ یہ نذرانے، یہ منتیں، یہ چڑھاوے، یہ کرامات، یہ آج بھی ہیں۔ کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ بھی ہیں، لیکن یہ بزرگ، ان کی بھی تو کوئی مقام ہے نا، یہ بھی تو کہیں پہنچے ہوئے ہیں، یہ ہمارے بابے، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے شیخ، یہ ہمارے بزرگ، ایک اللہ کی بات نہ کریں، ان کا بھی کوئی مقام ہے، یہ اللہ تک ہمیں پہنچاتے ہیں۔ اس دور میں بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور آج بھی بہت سے مزار ہیں، ہمارے پنجاب کے اندر 500 سے زیادہ مزار ہیں، جڑے ہوئے ہیں لوگ، اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے تو جو لوگوں نے بنائے وہ تو کئی ہیں۔ دم کروانا ہے تو امام صاحب کے پاس جانا ہے، ٹھیک ہے، استخارہ کروانا ہے تو امام صاحب کے پاس جانا ہے، ایک اکیلے اللہ کے ساتھ نہیں جڑنا، جڑ ہی نہیں سکتے، ٹائم ہی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے جب اکیلے ایک اللہ کا تذکرہ ہو تو ان کے دل تنگ ہونے لگتے ہیں، کہتے ہیں لو ہمارے مسائل حل کیسے ہوں گے جب بدعات، جب غلط رسومات، جب شرک کے عقائد یہ سب جڑے ہوں، تو پھر یہ بڑے خوش رہتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اس کے علاوہ دوسروں کا ذکر کیا جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، ہاں بابا جی کو بھی، وہ بھی صحیح ہیں، وہ بھی صحیح ہیں، ادھر بھی جانا ہے، ادھر بھی سلامی بھرنی ہے۔ ایک اللہ کی در پر آ کر 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ بہت مشکل کام ہے۔
یہ بہت مشکل کام ہے. ہاں اپنی مرضی، ہاں یہ جو لوگ کر رہے ہیں ان جیسے عقائد بنا لینا یہ صحیح ہے، یہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، سب ہیں، سب راضی تو اللہ بھی راضی. سب کو ہم نے خوش کرنا ہے، ہم نے کسی کو ناراض نہیں کرنا. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب اکیلے ایک اللہ کا تذکرہ ہو تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل کڑنے لگتے ہیں، کیونکہ آخرت میں حکم کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا. لہذا دنیا میں بھی حکم کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کا چل رہا ہے. قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے اللہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا، حاضر اور غیب کو جاننے والا، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک اللہ تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان. آج جو انہوں نے دنیا میں بہت ساری باتوں پر اختلاف کیا ہوا ہے، بہت ساری باتوں پر آج یہ جو لڑ جھگڑ رہے ہیں، قیامت والے دن اللہ ہی ان سب کے درمیان فیصلہ کرے گا. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اگر ان ظالموں کے پاس وہ سب کچھ ہوتا جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو تو وہ قیامت کے دن اللہ کہہ رہے ہیں برے عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب کے سب فدیہ میں دے دیں، پھر بھی بچ نہیں سکیں گے. یہاں پر اللہ تعالیٰ قیامت کا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا. سارا کا سارا مال لے کر آ جائیں گے جتنا دنیا میں ہے یہ اور اتنا اور زیادہ، اور کہیں گے یا اللہ اپنے عذاب سے ہمیں بچا لیں، یہ سارا مال لے لیں. اللہ کہہ رہے ہیں قیامت والے دن بچ نہیں سکیں گے. ظالم لوگ، یہاں پر ظالم سے مراد جنہوں نے گناہ اور سرکشی اور نافرمانی کی زندگی گزاری ہوگی، اپنی منمانی کی ہوگی، تو قیامت والے دن وہ جنت خریدنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ ہمیں جہنم میں نہ بھیج، ہمیں جنت میں بھیج. تو پھر کہیں گے یا اللہ جتنے دنیا میں مال ہے سارا کا سارا ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں، اتنا اور بھی دینا چاہتے ہیں، ہمیں آپ بچا لیں عذاب سے. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ ظالم لوگ کیا بچ جائیں گے؟ نہیں بچیں گے. دیکھیں دنیا اور آخرت میں کتنا فرق ہے ان دونوں کے رویوں میں. دنیا میں اللہ کہہ رہا ہے کھجور کی گٹھلی بھی دو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، لیکن ہمیں بہت مشکل لگتا ہے نا. اللہ کہہ رہے تم ایک بیج ڈالو گے اللہ کے راہ میں جب دو گے تو یوں سمجھو جیسے دنیا میں تم ایک بیج زمین میں بوتے ہو، اس میں سے کئی بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 70 دانے، میں اتنا بڑھا دیتا ہوں. لیکن یہاں تم دینا نہیں چاہتے. کتنے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، کتنے لوگ صدقات و خیرات دیتے ہیں، نہیں دیتے، چھپا چھپا کے رکھتے ہیں. اللہ یہاں کہہ رہے اپنے آپ کو اللہ کے راہ میں مال دے کر جہنم کی آگ سے بچاؤ، لیکن یہاں ہمارا ایمان نہیں ہے، یہاں ہم نہیں دیتے. اور قیامت والے دن کا اللہ نے نقشہ کھینچا کہ ظالم لوگ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ ساری جائیداد، ساری پراپرٹی، سارا زیور آپ کو دیتے ہیں، اتنا اور اتنا اور آپ لے لیں، آپ قبول کر لیں، ہمیں بچا لیں جہنم کی آگ سے. لیکن کیا اس دن بچایا جائے گا؟ یہ صرف خیال ہی ہوگا. اللہ نے ایسا نقشہ کھینچا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ایسا چاہیں گے، ایسی خواہش کریں گے، اتنا ہو ہم اللہ تعالیٰ آپ کو دیں، ہماری بخشش ہو جائے. اللہ کہہ رہے ہیں نہیں. ایسے ظالم لوگ دیکھیے وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ، آیت کی طرف دیکھیے وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور کاش کہ آپ دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ اس دن کا نقشہ بتا رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ما فی الارض جمیعاً، جتنا زمین میں ہے سب کچھ، ومثلہ معہ، اتنا اور کتنا زمین میں ہم دیکھ سکتے ہیں، گن سکتے ہیں سب ساری پراپرٹی، ہمیں پتہ ہی نہیں کتنا دنیا میں اللہ نے مال اتارا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اور ومثلہ معہ لافتدوا بھی، وہ کہیں گے یا اللہ آپ فدیے میں لے لیں، آپ ہم سے لے لیں، من سوء العذاب یوم القیامہ، اور ہمیں بچا لیں آج برے عذاب سے. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور اس روز ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ کچھ آ جائے گا جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا. یعنی جو عذاب، جو سختیاں دیکھیں گے جو انہیں سوچی بھی نہیں ہوں گی، جب وہ یہ سب کچھ دیکھیں گے تو کہیں گے یا اللہ سب کچھ لے لیں، ہمیں بچا لیں، ساری پراپرٹی، سب بزنس. آج دیکھیے اذان ہوتی ہے کتنی دکانیں بند ہوتی ہیں، نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کھانا ہے،
اتنی مہنگائی ہے، کون نمازیں پڑھے، کون اٹھے، کون آرام کو چھوڑے؟ کہتے کمائے نہیں، کھائے نہیں، یہ دنیا کا نظام ہم نے چلانا نہیں ہے۔ اتنی ذمہ داریاں ہیں، اتنی ذمہ داریاں ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے دین سیکھنے کا۔ جبکہ قیامت والے دن پہ کہیں گے یا اللہ ایک منٹ کے لیے بھی آپ بھیج دیں، دیکھنا ہم کیسی فرما برداری کریں گے۔ اس وقت یقین آ چکا ہوگا۔ یہی تو غیب ہے، یہی تو ہمارا امتحان ہے، اسی پر تو ایمان لانا ہے کہ اللہ نے ایک دن ہمارے لیے تیار کیا ہے اور یہ زندگی ہماری ختم ہو جانے والی ہے۔ یہاں ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور مرنے کے بعد جو بوئیں گے وہی پھل ملے گا۔ آج تیاری نہیں کی تو پھر قیامت والے دن کہیں گے یا اللہ جتنا بھی دنیا میں مال ہے آپ کو ہم دینا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بچا لیں جہنم کے آگ سے، ہم نہیں جانا چاہتے۔ اس دن اللہ تعالیٰ مال قبول نہیں کریں گے۔ مال تو ہوگا ہی نہیں، صرف ذہن میں تو بات ہوگی نا، یا اللہ آپ کوششیں کرنا چاہیں گے، ایڑیاں رگڑیں گے، آنسوں سے روئیں گے، یا اللہ ایک دفعہ بھیج دے، اب دیکھنا کیسے نیک بنیں گے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے سامنے آ جائیں گی ان کی کمائیاں، ان کے سارے برے نتائج، اور ان کو گھیر لے گی جو وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آئے گی نا موت، دیکھا جائے گا، جب وہ وقت آئے گا نا تب ہم معاملہ سب دیکھ لیں گے۔ اللہ کہہ رہا جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے وہ چیز انہیں گھیر لے گی۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک فطرت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ انسان کی نیچر کیا ہے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جب ہم اسے لپیٹ دیتے ہیں اپنی نعمت میں، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، تو پھر وہ یہ بات کہتے پھرتا ہے مجھے میرے علم کی بنیاد پر سب کچھ ملا، میری ڈگریاں، میری جاب، میری صلاحیت، میری محنت، میری کوشش۔ پھر وہ انسان یہ کہتا پھرتا ہے بل ہی فتنۃ ولکن اکثرهم لا يعلمون، اللہ کہہ رہے یہ تو ایک آزمائش ہے، اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے۔ اچھا، اس فطرت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر تذکرہ کیا ہے کہ جب پریشانی ہوتی ہے اللہ کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ پریشانی دور کریں، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میں پریشانی کو دور کرتا ہوں پھر وہ مجھے بھلا دیتا ہے، پھر وہ مجھے یاد ہی نہیں رکھتا، پھر وہ اپنی جوانی میں مست ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی طاقت، پھر اپنے بھروسے پر گھمنڈ کرنے لگتا ہے۔ قد قالها الذین من قبلہم، ان سے پہلوں نے بھی یہی ایسی باتیں کہی تھیں۔ فما اغنی عنہم ما كانوا یکسبون، دیکھو تو صحیح فرعون قارون کہاں رہ گیا، ان کا مال ان کے کچھ کام نہیں آیا، ان کے محل سمیت اللہ نے قارون کو زمین میں دھنسا دیا۔ وہ بھی بڑی ڈینگیاں مارا کرتے تھے، بڑے غرور و تکبر، بڑا گھمنڈ کیا کرتے تھے، تو اللہ کہہ رہا ان کے مال نے انہیں میرے عذاب سے نہیں بچایا۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، بس انہیں ان کے برے نتائج پہنچ گئے جو انہوں نے کمائے۔ وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ، ان میں سے جو لوگ جنہوں نے ظلم یعنی شرک کیا، سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، ان کو پہنچ کر رہے گئے ان کے برے کرتوتوں کے برے انجام۔ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں۔ یعنی دنیا میں اگر برے اعمال کر رہے ہیں اللہ نے ڈھیل اور مہلت دی ہوئے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ پکڑ نہیں سکتا، پکڑ تو سکتا ہے، اللہ نے صرف ڈھیل دی ہوئی۔ اللہ کہہ رہے وما ہم بموجدین، جب وہ پکڑے گا تو اللہ کو کوئی عاجز کرنے والا نہیں۔ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ اللہ ہی ہے جو کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کے لیے اللہ چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، رازق اللہ ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ماننے والے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں پھر دعوت دے رہے ہیں، بڑی پیاری آیت ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے، آپ ان میں اعلان کر دیجئے میرے بندوں میں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ نہ مایوس نہ ہوں اللہ کے رحمت سے، کہ اللہ گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، اب ہم کیا کریں، ہم سے اتنے زیادہ گناہ ہو گئے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تو معاف کرتا ہے سارے کے سارے
گناہوں کو ہو، چاہے صغیرہ گناہ ہوں، چاہے کبیرہ گناہ ہوں، چاہے سب کے سامنے کیے ہوں، چاہے چھپ کے کیے ہوں، اللہ تمام گناہوں کو کیا کرنے والا ہے؟ سب معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کہہ رہے میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہاں پر اللہ اعلان کر رہے اپنی رحمت کا، اس کی رحمت بڑی پرجوش ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ مخاطب میں صرف ان سے نہیں جو نمازی ہیں، ان سے نہیں جو حاجی ہیں، ان سے نہیں جو حج عمرہ کرنے والے، جو قیام کرنے والے ہیں، بلکہ جو زنا کرنے والے، چوری کرنے والے، زکوٰۃ نہ دینے والے، نماز نہ پڑھنے والے، لوگوں کا حق مارنے والے، میں ان سب سے مخاطب ہوں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تم ایک دفعہ معافی مانگ کر تو دیکھو، تم ایک دفعہ معافی مانگو گے اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ کی کیا ہیں؟ غفار۔ اللہ کی صفات کیا ہیں؟ اللہ غفار ہے، اللہ تواب ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ تعالیٰ ودود ہیں، بہت محبت کرنے والے ہیں۔ یہ سارے کے سارے صفات کس کے ساتھ ہیں؟ اللہ کے ساتھ۔ لہذا اللہ ہمیں کہہ رہا ہے مایوس نہ ہو میری رحمت سے۔ اللہ نے اس آیت میں ہمیں امید دلائی کہ کسی بھی وقت تم نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ جیسے ہی تمہیں احساس ہو فوراً توبہ کرو، ظلم کو ختم کر دو، اسی وقت زیادتی کو ختم کر دو، اسی وقت ناانصافی کو ختم کر دو۔ یہ نہ سوچو اب اتنے کر لیے، اتنے لوگوں کا حق مار لیا، چلو اب کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کہہ رہا ہے جیسے ہی احساس ہو فوراً مجھ سے معافی مانگو، اور معافی مانگنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا، صرف ایک آنسو نکالو اور اللہ سے کہو یا اللہ مجھے معاف کر دو۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ توبہ کا دروازہ نہ رکھتے تو آپ بتائیے زانیہ کی دعا توبہ کیسے قبول ہوتی؟ وہ صحابی جو پیچھے رہ گئے تھے، کعب بن مالک ہے نا، مرارہ بن ربی، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے حلال بن امیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے، ہم نے یہ سورۃ توبہ میں پڑھ کر آئے ہیں ہے نا کہ جنگ کے لیے نکلو، یہ پیچھے رہ گئے تھے۔ آپ بتائیے سچے مخلص صحابی تھے ہے نا، اگر توبہ کا دروازہ نہ کھلا ہوتا، اللہ کی رحمت اپنے مومن بندوں کے لیے ہر وقت جوش نہ مار رہی ہوتی تو یہ صحابی کہاں جاتے؟ غلطی تو ہو جاتی ہے انسان سے، ایسی بات نہیں کہ غلطی نہیں ہوتی، ہم فرشتے تو ہیں نہیں۔ اللہ نے ہر وقت ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، خلوص نیت کے ساتھ، سچے نیت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگو۔ استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دیں۔ اپنی غلطیاں اللہ کے سامنے بیان کریں، اللہ سے عاجزی کے ساتھ اللہ سے معافی مانگیں اور سچے دل سے توبہ کریں اور اللہ سے مدد مانگیں، یا اللہ آپ ہماری مدد کریں، ہمیں گناہوں سے بچا لیں، یا اللہ جو ہو گیا سو ہو گیا، آپ معاف کر دیں۔ بہت بہترین دروازہ اللہ نے مومنوں کے لیے، توبہ کا دروازہ اللہ نے کھولا ہوا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد یہ سوچنا کہ آخر میں جو ہے نا کوئی بات نہیں، اب گناہ کرتے رہیں، جنت میں اللہ نے بھیج تو دینا ہے، کیونکہ امتی ہیں، کیونکہ کلمہ پڑھ لیا، ایسے بخشش نہیں ہوگی۔ ایسے تو انسان پھر گناہوں سے رکتا ہی نہیں، نہ ظلم سے رکتا ہے، نہ زیادتی سے، نہ انصافی سے رکتا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں ہمیں یہ نہیں کہا کہ گناہ کرتے چلے جاؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ نے ہمیں امید دلائی مایوس نہ ہو، میرا در چھوڑ کر کہیں نہ جاؤ، تم نے پلٹنا ہے آؤ پلٹ کے، لیکن سچے دل کے ساتھ، دوبارہ پھر نہ کرنا وہ غلطی۔ مجھ سے معافی مانگو، زنا، چوری، اس سے بھی بڑے گناہ ہوں گے، میں سب کو فرشتوں سے کہوں گا مٹا دو میرے بندے کے نام اعمال سے۔ ایک دفعہ معافی مانگ کے تو دیکھو۔ دیکھیے توبہ کرنے سے وہ حبشی غلام جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، اس کی توبہ اللہ نے قبول کی کہ نہیں کی؟ ہندا، اس نے بھی جب ایمان قبول کر لیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندا سے کہا تھا آپ میرے آگے نہ آیا کریں، مجھے چچا یاد آ جاتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ ٹھیک ہے، اگر یہ توبہ کے دروازے کھلے نہ ہوتے تو خالد بن ولید جیسے جانثار صحابی ایمان لائے کہ نہیں لائے، اب اللہ سے معافی مانگی کہ نہیں مانگی، توبہ استغفار کیا کہ نہیں کیا اپنی پچھلی زندگی سے، پر اللہ سے معافی مانگی کہ نہیں؟ اگر توبہ کا دروازہ بند ہوتا تو پھر
درجات بلند نہ ہوتے۔ اللہ نے سب کو امید دلائی اس بات پر کہ جیسے ہی تمہیں غلطی کا احساس ہو فوراً پلٹ کے آ جاؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ میں کسی کو دھتکارتا نہیں، میں کسی کو یہ بات نہیں کہتا کہ بھئی اب تو تم نے 100 قتل کر لیے۔ بنی اسرائیل کا تھا نا ایک شخص جس نے 100 قتل کیے، وہ ایک عالم کے پاس گیا، اس نے کہا 99 قتل کر لیے، اب میری کوئی بخشش کا دروازہ کھلا ہے؟ اس عالم نے کہا نہیں، تمہیں شرم نہیں آ رہی، تو نے 99 قتل کر دیے۔ اس آدمی، اس کے جذبے اتنے پرجوش تھے، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، پورے 100 کر دیے، ہے نا؟ تو اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ تو یہ توبہ کے دروازہ اللہ نے ہمارے لیے کھولا ہوا ہے سچے دل سے۔ یہ نہیں کہ ہم روزانہ معافی مانگیں اور پھر گناہ کرتے چلے جائیں، ایسی توبہ سے تو توبہ بھی توبہ کر اٹھتی ہے۔ سچے دل سے معافی مانگیں اور اللہ سے کہیں یا اللہ اب نہیں کریں گے گناہ، یا اللہ آپ ہمیں معاف کر دیں۔ ایک دفعہ معاف کر کے تو دیکھیے، پکا ارادہ کریں، بڑے سے بڑا گناہ ہی کیوں نہ ہو، یا اللہ آپ معاف کر دیں، اب نہیں گناہ کریں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ہمارے لیے اعلان کیا، کیونکہ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے۔ اللہ نے ہمیں بہت زیادہ امید دلائی کہ یہ نہ سوچنا کہ وہ تو بادشاہوں کا بڑا بادشاہ ہے، کیسے جائیں اس کے در پر، کیسے اس سے معافی مانگے، پتہ نہیں وہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، اب پتہ نہیں ہمارا بنے گا کیا۔ اللہ کہہ رہے آؤ تو صحیح، لیکن معافی مانگو، میں تمہیں کبھی دنیا میں بھی رسوا نہیں کروں گا، تمہاری ان غلطیوں کا تذکرہ بھی نہیں کروں گا۔ اتنا اللہ تعالیٰ کا یہ بہت پیارا ہمارے لیے توبہ کا دروازہ جو کھلا ہے، بہت پیارا ہمارے لیے تحفہ ہے، لیکن نزا کا وقت آنے سے پہلے پہلے توبہ کرنی ہے۔ جب نزا کا وقت آ جائے، تب تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی، اس نے بھی کہا تھا کہ موسیٰ کے رب پر میں ایمان لایا۔ اللہ نے کہا نہیں، اب یہ دروازہ بند ہو گیا توبہ کا۔ تو میرے اور آپ کے لیے، ہمارے لیے اللہ نے بڑا پیارا یہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ معافی مانگے اللہ سے، اپنے گناہوں کا نام لے لے کر، یا اللہ تو نے عیبوں پہ پردے ڈال دیے، کسی کو پتہ نہیں چلا، ہمیں رسوا کسی نے کیا نہیں، یا اللہ آپ کے تو علم ہے ہمارے گناہ، یا اللہ ان کو مٹا دیں، ان کو ختم کر دیں یا اللہ۔ تو یہ توبہ ہم نے کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے سچے دل کے ساتھ، اور پھر ان گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ اللہ جب ہم گناہوں کو چھوڑیں گے، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں میرے بندے کے ڈبل اجر لکھو، ہے نا؟ ایک تو اس کا دل چاہ رہا تھا کہ یہ کام کروں چونکہ سب کر رہے ہیں، لیکن اس نے یہ سوچا کہ چونکہ میرے رب کو یہ پسند نہیں، لہذا اس نے یہ چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں ایک تو میرے بندے کے نام اعمال سے تمام گناہوں کو مٹا دو، اور پھر اس کے درجات بھی بلند کرو، اور اس کے لیے نیکی پر عمل کرنا آسان کر دو۔ اس کے جذبے سچے ہیں، اس کے ارادے سچے ہیں، اس کی نیت سچی ہے، کوئی اس کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، تم نے اس کے دل پر سکینت اتارنی ہے۔ بعض دفعہ ہم نیکی کا کام کرتے ہیں، اتنا سرور آتا ہے، اتنا اچھا لگتا ہے کہ ان الفاظ کو انسان زبان پر نہیں لا سکتا، اندر سے خوشی ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ کون یہ سکون اتار رہا ہوتا ہے؟ فرشتے۔ اللہ مقرر کرتے ہیں فرشتوں کو، میرے بندوں کے دل مطمئن کرو۔ اور بعض دفعہ انسان گناہ کا کام کر کے، اتنا پیسہ خرچ کر کے، اتنی محنت کر کے کھڑا ہوتا ہے، لیکن دل بے چین ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، بے سکونی ہوتی ہے، کہیں چین سے بیٹھا نہیں جا رہا ہوتا ہے انسان سے، دوسروں کا بھی سکون انسان خراب کر رہا ہوتا ہے، بار بار پریشان ہو رہا ہوتا ہے، ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے، وہ اللہ کی مدد نہیں ہوتی، وہ اللہ سکونت نہیں اتار رہے ہوتے، جتنا معمولی سا نیکی کا کام تنہائی میں کر کے، خلوص نیت کے ساتھ کر کے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ جو ہے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام بنی آدم خطا کار ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو مجھ سے معافی مانگ لے۔ لہذا ہم نے یہ دعا مانگنی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو توبہ کرنے والے اور پاک صاف رہنے والے ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ کہہ رہا ہے میں محبت کرتا ہوں جو مجھ سے توبہ کرتے ہیں،
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور جو پاک صاف ستھرے رہتے ہیں۔ دیکھیں جب ہم کوئی ڈبہ ختم کرنے لگے نا کسی بھی کپڑے سے، کسی بھی جگہ سے، کبھی بالٹی بھی لگ جاتی ہے، بہت زیادہ پانی بھی لگ جاتا ہے اس ڈبے کو ختم کرنے کے لیے، اس داغ کو ختم کرنے کے لیے، اس کپڑے سے میل کچیل ختم کرنے کے لیے، لیکن گناہوں کو ختم کرنے کے لیے ایک آنسو کافی ہے، بالٹیوں کی ضرورت نہیں ہے، بہت زیادہ آنسو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، ندامت، کیونکہ اللہ ہمارے دلوں کی نیت کو جانتا ہے، ندامت سے اللہ کہہ رہے ایک آنسو بھی نکالو، ایک قطرہ کافی ہے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، تمہارے سارے خطاؤں کو ختم کرنے کے لیے۔ تو یہ توبہ تمام نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دی، لیکن توبہ کون کرے گا؟ جس کو اللہ ہدایت دے دیں، اس کو ہی تو توبہ کا پتہ ہوگا۔ جس کو ہدایت نہیں ملی ہوتی ان کو گناہوں کا احساس ہی نہیں ہوتا، ان کو گمراہی کا احساس ہی نہیں ہوتا، ان کو اللہ کے غضب کا پتہ ہی نہیں، ان کو اللہ کی رحمت کا پتہ نہیں۔ ایک مسلمان کو پتہ ہے میرے رب کی رحمت بہت زیادہ ہے، گناہ ہو گیا تو پلٹ آئیں، پھر معافی مانگ لیں، میرے رب کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ جس کو رب کا تعارف ہوگا، جو رب کے کلام کے ساتھ جڑے گا، اسے تو پتہ ہے کہ میرا رب تواب ہے، میرا رب غفور الرحیم ہے، میرا رب ودود ہے، ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ لہذا اللہ نے ہمیں توبہ کا حکم دیا، مجھ سے توبہ کرو، مجھ سے توبہ مانگو، اس کو اللہ نے پسند کیا۔ جتنے مرضی گناہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو، ایسی کہ سچی توبہ ہو۔ توبو، جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ میری توبہ، اور پھر اس کے بعد ہم جیسے دل چاہے کرتے رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، تو ایوارڈ بھی تو بہت زیادہ مل رہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، لہذا تم بھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لہذا تم بھی استغفار کیا کرو۔ شیطان ہمیں کہتا ہے ہم سے گناہ ہی نہیں ہوتے، اچھا ہو گئے چلے دیکھا جائے گا، اچھا پھر معافی مانگ لیں گے، اچھا کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، چھوٹا ہی تو گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کر لیا کرتے تھے، کبھی صبح کو کبھی شام کو، صبح شام کے اذکار میں ہے نا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، ہمارے علم ہی نہیں، لیکن اللہ کو وہ باتیں اچھی نہیں لگ رہی، تو لہذا پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کر دیا کہ پہلے ہی صبح یا شام 100 مرتبہ استغفار پڑھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار کیا کرتے تھے۔ اچھا توبہ کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیوں ہمیں اتنی ترغیب دلائی کہ اے میرے بندو اگر تم سے گناہ ہو گئے تو میری رحمت سے مایوس نہ ہو، مجھ سے معافی مانگ لو۔ توبہ کا فائدہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی انسان سے کوئی غلطی ہوتی ہے دل پر ایک دبا لگ جاتا ہے، اور پھر جیسے ہی وہ توبہ کرتا ہے اللہ سے معافی مانگتا ہے وہ دبا ختم ہو جاتا ہے، وہ دبا دھل جاتا ہے۔ لیکن جب انسان توبہ نہیں کرتا، ایک دبا، دوسرا دبا، تیسرا دبا، حتیٰ کہ دل کالا ہو جاتا ہے، اور پھر انسان گناہ کرتا ہے اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، مکس گیدرنگ میں بیٹھا ہے، ناچ گانے ہو رہے ہیں، ہے نا، گالی گلوچ ہو رہی ہے، دوسروں کے حق مارے جا رہے ہیں، جسموں کی نمائش ہو رہی ہے، انسان بے فکر بیٹھا ہوتا ہے، کہتا ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ دل کالا ہو چکا ہوتا ہے، دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو توبہ کا جو سب سے پہلے فائدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان گناہ کر کے اللہ سے اس گناہ، اللہ کل مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، انسان الرٹ ہو جاتا ہے، انسان دوبارہ وہ گناہ نہیں کرتا، دل صاف ہو جاتا ہے، دل سخت نہیں ہوتا، گناہوں کو ہلکا نہیں جانتا، انسان دبا نہیں لگتا دل پر، دل کالا نہیں ہوتا، وہ نا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے ان کے دلوں پر تو اصل میں زنگ لگ چکا ہے، گناہ کر کر کے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے بھی پھر مور لگا دی ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے دلوں پر، انہیں حق بات نظر ہی نہیں آتی، انہیں حق بات سمجھ ہی نہیں آتی۔
تو لہذا گناہوں پر اصرار نہیں کرنا۔ اللہ نے مومنوں کی خوبی کیا بنائی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، جب وہ کوئی بھی فحاشی کا کام، کوئی بھی گناہ کا کام کر لیتے ہیں اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، ذکر اللہ کو فوراً یاد کرتے ہیں، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، ان گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، کچھ نہیں ہوتا، کل کیا تھا تو آج بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں مومن توبہ کرتے ہیں، ان گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جائیں گے، ایسا کام وہ نہیں کرتے، وہ معافی مانگتے ہیں اللہ سے، اور پھر اللہ بھی انہ هو الغفور الرحیم، اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں بہت بخشنے والا، میں بہت معاف کرنے والا۔ یقین مانے ہمارے اتنے ظرف ہیں ہی نہیں، ہم ایک دفعہ کسی کو معاف کر دیں گے تو کہ تم نے تو اپنی عادت ہی بنا لی، میں کب کب تمہیں معاف کروں، کب کب تمہیں چھوڑوں، ہر دفعہ چھوڑتی رہوں، اور تم ہو کہ تم سمجھ ہی نہیں رہی، حق پورا ہی نہیں کر رہی۔ اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے، انہو هو الغفور الرحیم، اے میرے بندے تجھ سے 100 مرتبہ بھی غلطی ہو جائے تو 100 مرتبہ مجھ سے سچے دل سے پکے ارادے کے ساتھ معافی مانگو، یا اللہ مجھے بچائیں، میں یہ گناہ نہیں کرنا چاہتی، آپ مجھے بچا لیں۔ اللہ کہہ رہے میں پھر کیا کروں گا، گناہ کو معاف کر دوں گا، انہو هو الغفور الرحیم۔ شرمندہ ہوں، یا اللہ کل معافی مانگی تھی اس گناہ سے، آج پھر وہ گناہ ہو گیا۔ شرمندگی ہو، ندام، یعنی کہ یہ صرف الفاظاً ہو، یعنی توبہ کی کیا شرائط ہیں کہ اللہ سے ہم نے معافی مانگنی ہے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، احساس کے ساتھ، اور پھر سچے ارادے کے ساتھ کہ دوبارہ نہیں کریں گے۔ بڑے سے بڑا گناہ، زنا کتنا بڑا گناہ ہے، چوری کتنے بڑا گناہ ہے، اللہ کہہ رہے میں معاف کر دوں گا۔ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کہہ رہے شرک چھوڑو میں سب گناہ معاف کروں گا، وہ مجھ سے سچے دل کے ساتھ معافی مانگو تو صحیح۔ ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، جذبوں کی ضرورت ہے، اللہ کو بڑا بنانے کی ضرورت ہے، بڑا بنائیں اللہ کو، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی دکھائیں، اٹھیں صبح کے وقت، سارا دن مصروف ہے، بھاگ دوڑ میں نمازیں ہو رہی، صبح اٹھیں رب کو منائیں، یا اللہ آپ کے در کے علاوہ کہاں جائیں، بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، یا اللہ تو ڈھیل پہ ڈھیل دیے جا رہا ہے، مہلت پہ مہلت مل رہی ہے، یا اللہ مجھے گناہوں سے بچائیں، میرے لیے نیکی کے معاملے آسان کر دیں، مجھے نیکی کر کے مزہ آئے، مجھے آپ گناہوں سے بچائیں، یہ رب کے آگے فریادیں رکھیں۔ انہو هو الغفور الرحیم، اللہ کہہ رہے میں بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہوں۔ ہمارے اندر اتنا ظرف نہیں ہے، اللہ کی ذات بہت بڑی، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اس کی مثال بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، اور بہت رحم کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا، بہت معاف کرنے والا۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، آؤ نا، رجوع کرو، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ معافی مانگ لی، شرمندہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، سچے دل سے معافی مانگ لی، اللہ کہہ رہے آ جاؤ، اب تم کہاں جا رہے ہو، تم آؤ میری طرف پلٹ کے، اور پھر پلٹنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، وَأَسْلِمُوا، فرما برداری کرو، جو جو میں حکم دوں اپنے نبی کے ذریعے تم اس کو مانتے چلے جاؤ۔ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ تم پر وہ عذاب آئے پھر تمہاری اللہ مدد نہیں کرے گا۔ آج اللہ ہماری مدد کرنے کو تیار ہے، فرشتوں کے ذریعے، اسباب کے ذریعے اللہ آج ہماری مدد کرنے کو تیار ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آئے پھر میں تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اللہ کہہ رہا ہے توبہ کر لی ہے نا، اب پیروی کرو اس کی جو بہترین بات تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے اتاری جا رہی، وہ کیا ہے، دین اسلام، قرآن مجید، میرے نبی کی تعلیمات، اسلام پر عمل کرو۔ آج اسلام پر عمل کرنے میں کیا ہمیں خوشی ہوتی ہے، لوگوں کے دل تنگ ہونے لگتے ہیں، لوگ ہمیں کہیں گے انہیں دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے، لوگ ہمیں مولوی کہیں گے نا، لوگ کہیں گے اچھا اب یہ بن گئے اللہ والے بن گئے،
اللہ کہہ رہے پیروی کرو، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، جو تمہارے رب نے تمہیں حکم دے دیا، خود اعتمادی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس پر جم جاؤ۔ دیکھو میں تمہیں کیسے دنیا میں عزت دوں گا، دیکھو میں تمہاری کیسی مدد کروں گا، مجھے بڑا جانو۔ من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اچانک اور تمہیں گمان بھی نہ ہو۔ ان تقول نفس یا حسرتا، اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ تم کہو، تم میں سے کوئی جان یہ کہے ہائے افسوس علی ما فرطت فی جنب اللہ، اس کوتاہی پر، ان سستیوں پر، ان غفلتوں پر جو مجھ سے اللہ کے بارے میں ہو گئیں۔ آج ٹائم نہیں ہے نا کسی کے پاس دین سیکھنے کا۔ یقین مانے دنیا کے مسائل ہمیں شیطان نے اتنے بڑے بڑے کر کے دکھا دی اور ہم کھبے ہوئے ہیں اور ہم مصروف ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے اور تمہیں افسوس ہو ان معاملوں میں جو اللہ نے تم پر ذمہ داریاں ڈالی۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو تمہیں یہ بھی دکھ ہو کہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے ہو گیا۔ یہ جو توبہ والا معاملہ ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا، اس نے کہا کہ اگر میں توبہ کر لوں، ٹھیک ہے نا، آپ کا رب میرے ساتھ پھر کیا معاملہ کرے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارا رب بن جائے گا، تم اس کے مقرب بندوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ پھر وہ کہنے لگا اللہ کے رسول اگر میں ایمان لے آؤں پھر اس کے بعد آپ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہمارے بہترین بھائی بن جاؤ گے، ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے، ہم تمہیں اپنے پاس بٹھائیں گے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے توبہ، یہ ہے گناہوں کو چھوڑنا۔ اور پھر وہ کہنے لگا اچھا جو اسلام سے پہلے جو میں نے اچھے کام کیے تھے ان کا کیا بنے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سارے تمہارے جو ہے نا ایمان قبول کرنے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد، وہ سارے نیکیاں تمہارے نام اعمال میں شمار ہو جائیں گی۔ اور پھر وہ کہنے لگا وہ جو میرے برے اعمال ہیں ان کا کیا بنے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ساری تیری مٹا دی جائیں گی۔ توبہ ہے ہی ایسا بہترین اللہ کی طرف سے ایک مومن انسان کے لیے بہترین تحفہ، بہت بہترین تحفہ ہے، یقین مانیے۔ نزا کا وقت آنے سے پہلے پہلے ہم نے شرمندگی کے ساتھ اللہ سے سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ کتنی غفلتیں، کتنی سستیاں، کتنی لاپرواہیاں، کتنے لوگوں کا مذاق اڑایا، کتنے لوگوں کے حق تلفیاں کی۔ اللہ کہہ رہے سچے دل سے توبہ کر کے تو دیکھو۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، ایسا وقت نہ آئے قیامت والے دن تم حسرت کر رہے ہو کہ کاش ہم توبہ کر لیتے، کاش اللہ کو منا لیتے۔ آج اللہ کو منانے کا وقت ہے ہمارے پاس، الحمدللہ اللہ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے، ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ہمارے لیے رب کی فرما برداری کے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ سے توفیق مانگیں، اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اللہ کہہ رہے اس حسرت سے بچو کہ تم کہو قیامت والے دن کاش اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی متقین لوگوں میں سے ہو جاتا۔ یعنی آج یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کاش میرا بندہ نیکی کر لے۔ قیامت والے دن بندہ اللہ سے کہے گا یا اللہ میں نیکی کرنا چاہتا ہوں لیکن اس وقت مہلت نہیں ملے گی۔ آج اللہ انتظار کر رہا ہے کاش میرا بندہ توبہ کر لے، کاش میرا بندہ میری طلب پلٹ آئے، لیکن بندہ ہے کہ غافل ہے۔ اس فنکشن کی تیاری، اس فنکشن کی تیاری، کتنے ہم مصروف ہیں، یقین مانیں کتنی ہماری، میں تو سوچتی ہوں ہمارا پیسہ، ہماری صلاحیت، ہماری ٹائم، ہماری جوانی، سب کچھ تو ہم کھپا دیتے ہیں اس دنیا کے لیے۔ اور قیامت والے دن جب انسان کہے گا یا اللہ مجھے بھیج، مجھے ہدایت مل جاتی، میں اب ہدایت لینا چاہتا، اس وقت انسان کاش کاش کرے گا، اس کاش کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج اللہ کہہ رہے ہیں کاش تم ایمان لے آؤ، کاش تم متقی لوگوں میں سے ہو جاؤ، تم سچے توبہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ لیکن انسان ہے کہ ہمیں دنیا بہت پیاری لگتی ہے، ہمیں بہت اٹریکٹ کرتی ہے، ہمارا دل لگتا ہے، ہمارا ٹائم، ہم اپنی صلاحیتیں ہم لگاتے ہیں اس پر۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو توفیق دے، ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں، سچے توبہ کرنے والے بن جائیں، اللہ کے مقرب لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ حسرتیں ہم قیامت والے دن
ان لوگوں میں ہم شامل نہ ہوں جو قیامت والے دن یہ حسرتیں کر رہے ہوں گے، یا اللہ کاش ہمیں ہدایت ملتی، ہم متقی لوگوں میں سے ہو جاتے۔ اللہ ہمیں آج ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں متقی لوگوں میں شامل کر دے۔ او تقول حین تر العذاب، اللہ کہہ رہے سوچو تو صحیح، کاش وہ کہیں گے، کاش جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، اللہ کی منتیں کر رہے ہوں گے، ترلے کر رہے ہوں گے، یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج تو دے، اب دیکھنا کیسے احسان کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، کیسے نیکی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آج دنیا میں توبہ بہت آسان ہے، تنہائی میں بیٹھو اللہ کو منا لو، کسی کے سامنے مل کر سب کو بتا بتا کر توبہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، تنہائی میں اپنے رب کو منا لیں، بہت آسان ہے۔ قیامت والے دن تو بہت مشکل ہوگا۔ بلا قد جات کا آیاتی فکذبت بہا واستکبرت وکنت من الکافرین، اللہ کہے گا کیوں نہیں تیرے پاس میری طرف سے آیات آئیں، تو نے جھٹلا دیا، واستکبرت تو نے تکبر کیا، وکنت من الکافرین اور تو کافروں میں سے ہو گیا۔ ٹائم ہی نہیں ہے نا، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے، ٹائم ہی نہیں ہے۔ وہ اعلیٰ تعلیم صرف دنیا بنائے گی، جو اعلیٰ تعلیم ہے اس کو تو ہم نے چھوڑ دیا پیچھے، اس کو ہم نے کیا کیا، یہ ویلے لوگوں کا، یہ فارغ لوگوں کا جو دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتے، یہ ان لوگوں کا کام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تیرے پاس میری آیات آئیں، تو نے انکار کیا اور تو نے تکبر کیا، تو نے اہمیت نہیں دی، تو نے ویلیو نہیں دی، وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور تو کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچا لے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اللہ کہہ رہے قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، ہے نا۔ جھوٹ کیا باندھ، اللہ نے ہمیں نہیں بخشنا تو اللہ نے کس کو بخشنا ہے؟ اللہ نے کہا میرے پاس آؤ گے بس پھر تمہارا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ کہہ رہے جو مجھ پر جھوٹ باندھتے ہیں پھر ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ قیامت والے دن سیاہ ہوں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، تو کیا جہنم ایسے متکبرین کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اللہ نجات دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور انہیں اللہ پہنچ جائے گا کامیابی کی جگہوں پر، یعنی ان کے درجات کو اللہ بلند کرے گا اور ان کو صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ ان کا مقام کرے گا۔ لا یمسہم السوء ولا ہم یحزنون، نہ ہی انہیں کوئی تکلیف پہنچیں گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز کا اللہ نگہبان ہے۔ لہ مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس ہیں تمام آسمان و زمین کی تمام کے تمام خزانوں کی، تمام کے تمام غیب کی باتوں کی چابیاں، کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو گھاٹا پانے والے لوگ ہیں، یہ تو خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے اے جاہلو، کیا تم مجھے یہ مشورہ دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کروں؟ ہوتے نا بہت سے لوگ مشورہ دینے والے، تمہیں کیا پڑی ہے، تم ایسے کرو، اچھا چھوڑو، اچھا چلو یہ کر لو۔ دنیا کے معاملے میں چلانے کے لیے بہت سے لوگ مشورہ دیتے ہیں، لیکن دین پر چلنے کے لیے کوئی ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا۔ سب کہتے ہیں ابھی جوانی پڑی ہوئی ہے، ابھی سے تم نے یہ حالت بنا لی، ابھی کیا ہے، بڑی عمر پڑی ہے، کر لینا۔ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا جاہلو، کیا مجھے یہ مشورہ دیتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کروں، اللہ کو چھوڑ دوں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف تو وحی آ چکی ہے اور آپ سے پہلے رسولوں کی طرف بھی ایسے ہی ہم نے وحی کر دی تھی۔ لَإِنَّ أَشْرَكْتَ، یہ بڑی سخت آیت ہے، لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے شرک کر لیا، یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہم تو امتی مطمئن رہے، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے شرک کر لیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے بھی سارے عمل ضائع کر دیے جائیں گے۔ کتنی کلیئر بات کر دی، کسی قسم کے دھوکے میں نہیں رکھا۔
کسی قسم کے مغالطے میں نہیں رکھا. ہمارے کیا علماء یہ آیت سناتے ہیں ہمیں، وہ تو یہ بتاتے ہیں نبی بڑے رحمت للعالمین ہیں، نبی ہماری بگڑیاں بنانے کے لیے آئے ہیں، نبی نے ہماری سفارش کرنی ہے. اب یہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا نا، اب امتی اس مہینے میں امتیوں نے بخشش کروانی ہے. سوچئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال ہو گئے ہے نا. ہم ابھی بھی آمد رسول، استقبال رسول کے دعووں پہ کھڑے ہوئے ہیں. میرا نبی آ رہے ہیں، میرے نبی کا استقبال ہو رہا ہے، اور پھر ہم کر کیا رہے ہیں؟ گلیوں محلوں کو سجا رہے ہیں، لائٹیں لگا رہے ہیں، جھنڈیاں لگا رہے ہیں، راستوں کو سجا رہے ہیں. وہ میرے نبی کیا، امام الانبیاء، غریبوں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا ہے نا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. ہم ان کی امتی، ہم ایک دن 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگائیں، جلوس نکالیں، نعتیں پڑھیں، حلوے پکائیں، سبیلے لگائیں، ہماری بخشش ہو جائے گی. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال ہو گئی دنیا سے گئے ہوئے، اور ہم اس مغالطے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آمد رسول اور جشن رسول، اس راستے کو، اس گلی کو سجاؤ. یعنی ہم اپنے نبی کا یہ مقام بناتے ہیں کہ آج ان کی ولادت کا دن ہے اور آج وہ آ رہے ہیں. ہمارا تو ان سے ملاقات ہونے والی ہے، اب ہم تو خود اس دنیا سے اب جانے والے ہیں. کیا دکھائیں گے اپنے نبی کو منہ؟ اس پر ہمیں کبھی جھنجھوڑا نہیں جاتا. حلوے پکاؤ، سبیلے پکاؤ، وہی ولادت رسول منا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، بڑا مبارک دن تھا. لیکن آپ یہ تو دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں سے کیا کہتے تھے؟ دیکھو میرے بعد میری قبر کو ویسے نہ بنا دینا جیسے پہلی امتوں نے کیا اپنی نبیوں کی قبروں کو. دیکھو میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنا. دیکھو میرے بعد اپنے سے کمزور کے حق کو غصب نہ کرنا. دیکھو میرے بعد میں تم سے ڈرتا ہوں، تم مال کی محبت میں نہ پڑ جانا. دیکھو میرے بعد عورت کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، میری امت کا سب سے بڑا فتنہ آپ نے فرمایا عورت ہے. دیکھو ایسا نہ کرنا. یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں، اور ہم ایک دن جشن مناتے ہیں اور ایک دن بڑے خوش ہوتے ہیں. کہتے ہیں آپ کو تو محبت ہی نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں بڑی محبت ہے، ٹھیک ہے، آپ کی محبت بھی بڑی سچی محبت ہے، لیکن جو میرے نبی فرامین دے کر گئے. آپ نے آخری خطبے میں کیا کہا؟ اپنے صحابہ سے کہا دیکھو میں نے تم تک اللہ کے تمام پیغام پہنچا دیے. صحابہ کرام نے کہا ہاں آپ نے تمام پیغام پہنچا دیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر انگلی کی، یا اللہ تو گواہ رہنا، دیکھو صحابہ کیا کہہ رہے ہیں. 3 دفعہ آپ نے کہا یا اللہ آپ گواہ رہیے گا، یا اللہ آپ گواہ رہیے گا. پھر اس کے بعد آپ نے اپنے صحابہ سے کہا دیکھو جو یہاں پر موجود ہے انہوں نے میری باتوں کو سنا، ان کو چاہیے کہ ان باتوں کو یاد رکھیں، پھر وہ اگلے لوگوں تک یہ بات پہنچائیں، اور ان کے اگلوں کا کام ہے اس سے آگے پیغام پہنچائیں. میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. ہم کہتے ہیں ہم نبی کی امتی ہیں، ہم اس بات کو تو سمجھے، ہماری ذمہ داری اصل میں بڑی ہے. اب کسی نبی نے نہیں آنا، ختم نبوت ہو چکی، اب کسی بھی نبی نے نہیں آنا. یہ ذمہ داری میری اور آپ کی، ہم سب کی ہے. ہم آخری امت ہیں، ہمارے درجات کیوں بلند ہیں؟ ہم نے یہودیوں کو، ہم نے نصارہ کو، ہم نے کفار کو، ہم نے منافقین کو، ہم نے مشرکین کو، سب کو دعوت دینی ہے اس دین کی. اس دین سے تو ہمیں غافل کیا جا رہا ہے، اور ایک دن کے لیے ہمیں جھنجھوڑا جاتا ہے، چلو بھئی ایک دن کے لیے بڑا جشن مناؤ. میرے نبی کو کیا اس بات سے خوشی ہوگی؟ کبھی نہیں خوشی ہوگی. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ میرے نبی جو تعلیمات دے کر گئے ہیں، اب کسی نبی نے نہیں آنا. یہ نبیوں والا کام ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے ذمہ داری کو چھوڑ دیا. ہم کہتے ہیں ہم تو بعد میں آنے والے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمیں تمام امتوں پر فضیلت ہے. کیوں فضیلت ہے؟ رہتی دنیا تک اب ہماری ذمہ داری ہے دین کو ہم سیکھیں، میرے نبی کے جو پیغامات ہیں اس کو سیکھیں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں، خود بھی عمل کریں. یہ ذمہ داری ہے، اس وجہ سے ہمیں فضیلت دی گئی، نہ کہ ہمیں 12 ربیع الاول جشن منانے کے لیے ہمیں فضیلت دی گئی. آپ ڈر ڈر کے گئے، آپ نے کہا دیکھو ایسا نہ کرنا، میرے بعد دین میں کوئی نئی باتیں نہ پیدا کرنا. اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر کھڑے ہوں گے
اور آپ کہہ رہے ہیں اچھا میری امتیں آ رہی، آؤ فرشتوں سے کہیں گے ہٹو میری امتی کو آنے دو، میں ان کو پانی پلاؤں۔ صحابہ وہ فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول آپ کو پتہ ہے انہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین میں نئی باتیں پیدا کی؟ آپ کہیں گے سو کر انہیں میری نظروں سے بھی دور کر دو۔ ہمیں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہلو دکھایا جاتا ہے، آپ بڑے رحمت للعالمین، وہ تو ہیں لیکن میرے نبی نمونہ بن کر آئے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہم نے صرف ایک مہینے میں جشن محبت نہیں دکھانی ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک مومن بن ہی نہیں سکتے جب تک اپنی جان، اپنے گھر، اپنے بچے، اپنے بزنس سے زیادہ مجھے محبوب نہ جانو۔ ہم صرف ایک دن محبت دکھاتے ہیں، یہ کیسی محبت ہے ہماری؟ یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا، بڑا اچھا مہینہ، بڑا پیارا مہینہ ہے، میرے نبی کی آمد ہوئی، لیکن یہ سوچیں میرے نبی ہم پر بڑی ذمہ داری ڈال کے گئے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو ہم نے چھوڑ دیا، اس سے غفلت۔ میرے نبی کیا خوش ہوں گے؟ ہماری تو ان سے ملاقات ہونے والی ہے، ہم ابھی تک آمد رسول پر اور جشن رسول پر کھڑے ہیں۔ کیوں؟ کیا میرے صحابہ کو جتنی محبت تھی ہمیں اس سے بھی زیادہ محبت ہو گئی؟ آپ کے آل کو جتنی نبی سے محبت تھی ہمیں ان سے بھی زیادہ محبت ہو گئی؟ میرے نبی کے تو گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا، کئی کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا۔ میرے نبی یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، غریبوں کا خیال رکھنے والے۔ ہم گلی محلوں کو سجائیں، ہم لائٹیں لگائیں، مساجد میں لائٹیں لگی ہوئی ہیں، کیوں بھائی؟ کس خوشی میں؟ یہ کون سی محبت کا انداز ہے؟ ہمیں کیوں دھوکے میں ڈالا جا رہا ہے؟ اور ہم بھی دھوکے میں خوش رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اس مہینے میں پکا پکو کے بانٹو، اور اس مہینے میں محبت دکھاؤ، اور اس مہینے میں نعتیں پڑھو، بس بخشش ہو جائے گی، نبی سے ایک تعلق جڑ گیا۔ یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکا ہے، ہمیں دھوکے میں ڈالا گیا اور ہم دھوکے میں پڑے ہیں۔ آنکھیں کھولیں، پلٹ آئیں، اپنی اصلاح کریں۔ اس آیت میں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے شرک کر لیا نا، میرے علاوہ کسی اور کو ویلیو دے دی، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے تمام اعمال کو ہم ضائع کر دیں گے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کرنا نہیں تھا، لیکن ہمیں ویلیو سمجھائی اپنے نبی کو کہہ کر۔ جب میں نبی کو نہیں بخشتا، جب اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں کہ میرے ساتھ کسی اور کو شامل کرے، تو ہم کہتے ہیں اچھا ہی ہے، کیا ہے، اچھا ہی تو لگتا ہے، اس سے فرق ہی کیا پڑتا ہے؟ ہم کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کوئی بات نہیں، لائٹیں گھر میں لگ، یعنی وہ کیا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب ادھر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ہم ادھر رہتے تو جیسے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا تھا گھروں میں پوری پوری لائٹیں لگی ہوتی تھیں، وہ لمبی لمبی جیسے شادیوں میں نہیں لگتی، ایسی ہی لگا لیتے تھے، اور ہم کہ پتہ نہیں کیوں لائٹیں لگی ہیں، پتہ نہیں ادھر بھی شادی ہے، پتہ نہیں ادھر بھی شادی۔ وہ اصل میں کیا ہوتا تھا، وہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا جی، اور جیسے ربیع الاول کا مہینہ پورا مہینہ وہ لائٹیں لگی ہیں۔ بخشش کے یہ انداز میرے نبی نے نہیں سکھائے۔ میرے نبی نے تو کوئی کام فضول کیا ہی نہیں جس سے دین کو فائدہ نہ ہو رہا ہو، جس سے معاشرے کو فائدہ نہ ہو رہا ہو، جس سے لوگوں کو فائدہ نہ ہو رہا ہو۔ یہ گھروں میں لائٹیں لگانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کچھ بھی، اچھا کچھ نہیں تو ایک لڑی سی لٹکی ہوتی ہے۔ دین اتنا فضول لنگڑا لولا سا ہے، یہ ویلیو ہے کہ بے مقصد سا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے اس کائنات کو فضول بیکار بنایا ہی نہیں، ہر چیز ایک مقصد کے ساتھ بنائی۔ یہ مہینہ آتا ہے ہمیں زیادہ سنتیں سیکھنی ہیں، ہمیں دین کے ساتھ جڑنا ہے، ہمیں اپنے پیارے نبی کی سیرت کو جاننا ہے، یہ ہمارا تعلق جڑنا چاہیے اس مہینے کے ساتھ۔ یہ محبت منائیں، محبت دکھانی ہے دکھائیں، پھر جڑیں نبی کے ساتھ، اس کی تعلیمات کے ساتھ، اس کی ان تعلیمات کی پیروی کریں۔ اس مہینے سے شروع کر لیں۔ لَإِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی اگر آپ نے شرک کر دیا آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یعنی دین میں کوئی نئی بات تو پیدا کر ہی نہیں سکتے۔ یہ جو بات ہے نا، فرق ہی کیا پڑتا ہے، اچھا ہی لگتا ہے نا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم دین میں نئی باتیں نکالیں۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت ہمیں گمراہ کرتی ہے۔ گمراہ کیا؟ نیکی کا کام ختم ہو جاتا ہے، ایک غلط کام کا رواج پڑ جاتا ہے، اور صحیح کام جو میرے نبی کر کے گئے وہ ختم ہو جاتا ہے،
اور تمام کے تمام نئی باتیں گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں، اور گمراہی انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ جہنم میں، اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ ہمارا دین مکمل ہے الحمدللہ۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے نبی سے محبت کرنے کا طریقہ بھی نبی اللہ نے بتا دیا۔ میرے نبی سے محبت کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر میرے نبی سے محبت ہے تو میرے نبی کی پیروی کرو۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ذمہ داری لے تو صحیح نا۔ جشن، جلوس، میلہ ٹھیلا، یہ کیا محبت کا انداز ہے؟ یہ کوئی محبت نہیں بلکہ میرے نبی کی نافرمانی۔ راستے بلاک ہوئے ہوتے ہیں۔ اے نبی اگر آپ نے بھی کوئی ایسے اعمال کیے جو میرے رب کی مرضی کے خلاف ہوں گے، ہم آپ کے سارے اعمال کو ضائع کر دیں گے اور آپ بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے نبی؟ آپ نے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور آپ نے شرک کرنے والوں میں سے، آپ نے ناشکر بندوں میں سے نہیں ہونا۔ وما قدر اللہ حق قدری، بڑے دکھ کے ساتھ اللہ نے آگے یہ آیت کی۔ لوگوں نے تو اللہ کی قدر ہی نہیں کی، لوگوں نے تو اللہ کے احسان کو سمجھا ہی کہ ہم پر احسان ہے، اللہ نے ہماری طرف نبی کو بھیجا، ورنہ بیٹیوں کو زندہ درگو کیا جاتا تھا۔ میرے نبی کا احسان ہے کہ نہیں؟ ان احسانات کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ عورت کا وراثت میں حق رکھا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی، بہن کا خیال رکھنے پر جنت کی ضمانت دی، بیٹی پر آزمائے جانے پر اللہ نے جنت کی ضمانت دی۔ یہ میرے نبی کے آنے سے احسانات ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اللہ کہہ رہے وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ ہم دین سے بیزار، ہم دین کو مشکل سمجھتے ہیں، ہم دین کو پابندیاں سمجھتے ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدری، جو چیزیں ہمیں جہنم سے بچانے والی ہیں وہ ہمیں کیوں مشکل لگنے لگتی ہیں؟ اللہ کہہ رہے یہ میرا فضل سمجھو کہ میں نے تمہیں تعلیمات دے دیں۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور زمین قیامت والے دن اللہ کہہ رہے پوری کی پوری اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹا ہوا ہوگا، جیسے ہم پیپروں کو نہیں لپیٹ دیتے۔ اللہ کہہ رہے میرے ہاتھ میں یوں مطویات بیمینی، میرے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات بہت پاک ہے اور بلند ہے ان باتوں سے جو لوگ یہ شرک کرتے ہیں۔ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام بنی آدم اگر مشرک گناہ گار ہو جائیں میری شان میں کمی نہیں آتی، اور اگر تمام کے تمام لوگ نیک ہو جائیں مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ کس کو ہے؟ اپنی ذات کو، اپنا فائدہ ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ قیامت کے حالات بتا رہے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، جب سور پھونکا جائے گا اور سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے تو جو کوئی بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا، یعنی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا وہ بچ جائیں گے، اور جن کو اللہ مارنا چاہے گا جب سور پھونکا جائے گا تو تمام کے تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، پھر جب یعنی 3 دفعہ سور پھونکا جائے گا۔ جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا تو زمین پر شدید زلزلے اور طوفان جیسی کنڈیشن ہو جائے گی۔ پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تمام کے تمام جانداروں پر موت طاری ہو جائے گی، جس کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ اب تیسرے سور کا تذکرہ، ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے اور وہ دیکھ رہے ہوں گے، یعنی زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے حساب کتاب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس دن مدد فرمائے جس دن ایسے کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور۔ واشرقت الارض بنور ربها، اور زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور سے۔
ووضع الکتاب، اور نامہ اعمال کو لا کر پیش کیا جائے گا، رکھ دیا جائے گا، وجیء بالنبیین، اور لائے جائیں گے تمام انبیاء اور شہید، وقضی بینہم بالحق، اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ، وہم لا یظلمون، اور کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ووفیت کل نفس ما عملت وہو اعلم بما یفعلون، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے عمل کیا، وہو اعلم بما یفعلون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو بھی لوگ عمل کر رہے ہیں۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، بڑا یہ سخت رکوع ہے، بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس رکوع میں جھنجھوڑا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہانک کر لے جائیں گے کافر لوگ جہنم کی طرف، زمرا، گروہ در گروہ، جو اس صورت کا نام ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اس رکوع میں یہ لفظ آتا ہے جس وجہ سے اس صورت کا نام زمرا آیا۔ ہاں کر لیا جائے گا کافروں کو جہنم کی طرف، گروہ در گروہ بنا کر، حتیٰ اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے جہنم کے پاس تو پھر اس کے دروازے کھولے جائیں گے۔ ہم نے اور جگہوں پر بھی پڑھا نا، جنت کے بھی دروازوں کا تذکرہ آتا ہے اور جہنم کے بھی دروازوں کا تذکرہ آتا ہے۔ تو جب وہ جہنم کے دروازوں پر پہنچیں گے، جیسے جیل کے دروازے کھولے جاتے ہیں نئی قیدیوں کے لیے کہ نئی قیدیوں نے آنا ہے دروازہ کھولیں، ایسے جہنم میں بھی جب مجرم لوگ اور مجرموں کو لایا جائے گا، نئے مجرموں کو، تو جب وہ پہنچیں گے دروازوں پر، وقال لهم خزنتها، ان کے داروغے ان سے کہیں گے، وہ بڑی حیرت سے پوچھیں گے، وقال لهم خزنتها، جو داروغے ہوں گے نا وہ بڑی حیرت سے کہیں گے، الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ انہیں بڑی حیرت ہوگی کہ رسول نے انہیں اس انجام کا نہیں بتایا کہ جہنم ہے، انجام ہی تو نہیں سمجھ آیا نا جی وہ یعنی اندازہ لگائے داروغوں کو، ان فرشتوں کو حیرت ہو رہی گی، وہ سوال کریں گے جہنمیوں سے، کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے؟ الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا انہوں نے تم پر اپنے رب کی آیات پڑھ کر نہیں سنائی تھی کہ اللہ نے جنت اور جہنم کو تیار کیا ہے اور جہنم کیسا ٹھکانہ ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں تھا اس بات کا؟ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور انہوں نے تمہیں آج کے دن کی ملاقات سے نہیں ڈرایا تھا؟ انہیں بڑی حیرت ہو رہی ہوگی، جیسا کہ ہم سورۃ ملک میں بھی پڑھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کہیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، آیا تھا ڈرانے والا، فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا کوئی نہیں اللہ نے ایسی سخت باتیں اتاری، کچھ نہیں ہوتا، ہم کھبے ہوئے تھے دنیا بنانے میں، ہمارا دنیا کی فکریں ہم نے سینوں کے ساتھ چمٹائی ہوئی تھیں، ہم نے اس باتوں کو سیریس ہی نہیں لیا۔ تو داروغہ وہ فرشتے کہیں گے، بڑی حیرت ہوگی انہیں، الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم، تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، یتلون علیکم آیات ربکم، انہوں نے تمہیں رب کی آیات نہیں سنائی؟ انہیں لگ رہا ہوگا کہ انہیں واقعی نہیں پتا، ان تک رسول نہیں آئے، ان کے علم میں نہیں آئے یہ باتیں، اگر پتہ ہوتا تو واقعی یہ تو بچتے، خطرناک انجام سے ڈرتے، آج یہ یہاں نہ ہوتے۔ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، فرشتوں نے کہیں گے تمہیں تمہارے پیغمبروں نے یہ انجام سے نہیں بتایا کہ یہ انجام ہوگا رب کی نافرمانی کا، رب کی سرکشی کا؟ تو خود ہی اقرار کریں گے، قالوا بلا، کہیں گے کیوں نہیں، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، وہ آئے تھے، انہوں نے ہمیں ڈرایا، ہم تک پیغام پہنچایا، لیکن ہم نے مانا ہی نہیں۔ اللہ کہہ رہے کافروں پر پھر اللہ کا حکم عذاب ثابت ہو کر رہے گا، وہاں تو نہیں چھوٹ ہوگی، سپلی ہے بھئی، چلو بھی سپلی دے دو، اب ایک سپلی کا چانس، اب دوسرا سپلی کا چانس، اب تیسرا سپلی کا چانس، وہاں سپلیاں نہیں ہیں، یہاں تو ہیں، اب جی کمپارڈ آ گئی، اب جی دوبارہ سپلی، اب 2 مہینے بعد پھر سپلی، وہاں نہیں ہے، ایک ہی دفعہ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، بڑا سخت امتحان ہے ہمارا۔
قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین، کہا جائے گا ان سے اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اب یہاں ہمیشہ رہو گے، فبئس مثوی المتکبرین، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے متکبرین کے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا یا اللہ ہمیں اس انجام سے بچا لے، یا اللہ ہمیں سنجیدہ کر دے، ہم خود بچ جائیں تو ہمیں توفیق دے، ہم دنیا کے رنگ رلیوں میں جو ہمارا دل لگ جاتا ہے، دل اٹک جاتا ہے، یا اللہ تو خود ہی ہمارے دلوں کو ہدایت نصیب فرما۔ ہم تو بہت کمزور ہیں، ہمیں اتنے ہم کمزور ہیں کہ ہمیں سمجھ آتی ہے پھر بھول جاتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، پھر مست ہو جاتے ہیں۔ وسیق الذین اتقوا ربهم من الجنۃ زمرا، اور دوسرے لوگ، وہ لوگ اللہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے تقوی اختیار کیا، تقوی پرہیز کیا ہے نا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے چینی سے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے نمک سے، ڈاکٹر نے منع کر دیا وزنی چیز اٹھانے سے، ڈاکٹر نے بہت سخت گرمی میں نکلنے سے منع کر دیا، ڈاکٹر نے سیڑھیاں چڑھنے سے منع کر دیا، جی ہم پرہیز کر رہے ہیں، ہمیں ڈاکٹر کی ایک بات سمجھ آ جاتی ہے، آتی ہے کہ نہیں آتی؟ میرا رب بار بار کہہ رہا ہے ان گناہوں سے بچ جاؤ، ان سے پرہیز کر لو، یہ شیطان کے دھوکے ہیں، یہ شیطان کا ورگلانا ہے، وہ تمہارا دوست نہیں ہے۔ وہ قیامت والے دن کہے گا یا اللہ میں نے کوئی زبردستی تھوڑی کی تھی ان کے ساتھ، میرا کام وسوسے ڈالنا تھا۔ اور یقین مانے جب ہمیں نیکی کرنا مشکل لگے، سمجھ جائیں شیطان کا کام چل گیا، اس نے وسوسے ڈالنے شروع کر دیے، فوراً ان خیالات کو پلٹیں۔ کیا بات، اللہ نے کیا کہا، دین کی طرف آؤ گے دنیا سے کٹ جاؤ گے؟ کبھی نہیں کٹتا انسان، دنیا بلکہ زیادہ بہتر، بہت منظم ہو جاتی ہے۔ یقین مانیں، ہمارا ایمان ہونا چاہیے اس بات پر، ہماری دنیا کا سسٹم سارے بہت منظم ہو جائے گا، ہمارا گھر، ہمارے تعلقات، ہماری ذمہ داریاں بہت بہترین طریقے سے ہوں گی اگر ہم دین کو ساتھ لے کر چلیں۔ اس بات کو اگر ہم سمجھ جائیں، ہم اللہ کے اگر بن جائیں، اللہ ہماری دنیا بہت اچھی بنائے گا۔ یقین مانیں، ہم کیا اپنی دنیا بنا سکتے ہیں؟ ہم بہت کمزور ہیں، 2 سے 3 چھینکیں آ جائیں تو ہماری حالت بری ہونے لگتی ہے، ذرا سا فلو ہو جائے تو ہم بیکار بیٹھ جاتے ہیں، ہمارا جسم بالکل لاغر سا ہو جاتا ہے، کمزوری، نکاہت، کچھ نہیں ہو رہا، اٹھا نہیں جا رہا۔ اللہ نے آج ہمتیں دی ہیں، یہ ہمتیں، یہ طاقتیں، یہ جوانی، یہ صلاحیتیں رب کو راضی کرنے میں لگا دیں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم من الجنۃ زمرا، اور اللہ کہہ رہا ہے کچھ لوگوں کو ہانک کر لے جایا جائے گا، لے جایا جائے گا ان لوگوں کو جو متقی لوگ ہوں گے، الی الجنۃ زمرا، جنت کی طرف گروہ در گروہ بنا کر، یعنی متقی لوگوں کو۔ اللہ ہمیں متقی بنا دے، یا اللہ تو مدد فرما ہماری، ہم متقی بن جائیں، گناہوں سے پرہیز کریں، گناہوں سے نفرت کریں، نیکیوں سے محبت کریں۔ ایک ہوتا ہے نا محبت کرنا، جس کو جس چیز کی محبت ہوتی ہے نا وہ پھر اس کو نہیں چھوڑتا۔ ہمارے دل میں اللہ کے دین کی محبت، اللہ کی فرما برداری کی محبت آ جائے، یقین مانے گناہ نکل جائیں گے زندگی سے۔ اللہ کہہ رہا ہے متقی لوگ جب جنت کی طرف گروہ در گروہ لے کر جائے جائیں گے، پھر کیا ہوگا ان کا استقبال، حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پر پہنچیں گے تو جنت کے دروازے بھی کھولے جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے جنت کے دروازے زیادہ ہیں، ایک دروازہ زیادہ ہے، اللہ نے، ہاں اللہ نے جنت کے دروازے زیادہ ہمیں بتائے کہ ایک دروازہ ہے، یہ اللہ نے جنت کو فوقیت دی، ہاں جنتی بھی زیادہ ہوں گے بہرحال، ہے نا، حتیٰ اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، جب جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، یعنی حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 لوگ وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر ایک وقت میں ایک دروازے سے اندر جائیں گے، وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، ہے نا۔ بہت سارے خوف ہیں کہ نہیں، بہت ساری چیزوں کا پریشر ہے کہ نہیں ہے، لوگ ناراض ہو جائیں گے، ارے باتیں بنائیں گے، ارے طنز کریں گے، ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، پھر ہمارے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوگا۔ اللہ کہہ رہے جنہوں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا،
وہ ان 70,000 لوگوں میں ہوں گے جن کا اللہ حساب نہیں لیں گے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. ہم اللہ کو کیسے حساب دے سکتے ہیں؟ دے نہیں سکتے. یقین مانے پلے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے. اللہ ہمیں بے حسابہ جنت میں بھیجیں. لیکن ایسا نہیں کہ کچھ بھی نہ کرے اور پھر کہیں اللہ تو نے بے حسابہ میں جنت میں بھیجنے ہے نا. نہیں، تیاری تو کرنی ہے. کمی بیشی اللہ معاف کرے گا. تو جنت کے دروازے جب کھولے جائیں گے، وقال لہم خزنتها، وہاں پر بھی فرشتے کھڑے ہوں گے. بہترین استقبال. یقین میں اگر ہم کسی کے گھر جائیں، بیل دیں اور اگر وہ دروازہ نہ کھولیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. ہم اتنی تیاری کر کے آئے، ہم اتنی محنت کر کے آئے، ہم اتنا بہترین گفٹ لے کر آئے، انہوں نے ہمارا یہ استقبال کیا، دروازہ ہی نہیں کھولا. اندر کیمرے تو لگے ہوئے، ان کو پتہ چل گیا ہم آئے ہیں، انہوں نے پھر بھی دروازے نہیں کھولے. کتنا دل دکھے گا، دکھتا ہے انسان کا. تو جنت میں جنتیوں کا استقبال کرنے کے لیے پہلے سے فرشتے مقرر ہوں گے. وہ کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. تم بہت اچھے انسان ہو، تم نے بڑی قربانیاں دیں، تم نے بہت صبر کیا، تم نے اپنی نیندوں کو چھوڑا، تم نے اپنے آرام کو چھوڑا. تم نے بہت اچھا کیا. فادخلوها خالدین، آج جنت میں داخل ہو جاؤ، یہاں پر پھر تم نے ہمیشہ رہنا ہے، اب یہاں سے نہیں نکالے جاؤ گے. یقین مانے دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہوتے ہیں نا، ان سے دل بھر جاتا ہے انسان کا. انسان کہتا ہے چینج ہو. یا پھر انسان کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے خراب ہی نہ ہو جائے، ارے ٹوٹ ہی نہ جائے، سنبھال کے رکھیں. بڑی مہنگی چیز ہے، ہم سنبھالتے رہتے ہیں، ہم کیئر کرتے رہتے ہیں، وہ اوپر اٹھا کے رکھ دیتے ہیں، بہت قیمتی ہے. جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کہیں گے آ جاؤ، بہترین استقبال ہوگا اور کہا جائے گا اب کے بعد تمہیں یہاں سے کبھی نہیں نکالا جائے گا. جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے نا، انہیں بہت سے انعامات ملیں گے. ہمیشہ وہاں پر جوان رہیں گے، ہمیشہ وہاں پر صحت مند رہیں گے، کسی چیز کا ڈر خوف نہیں ہوگا، کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی عبادت نہیں کرنی، کوئی پابندی نہیں. لیکن یہ سب کچھ دنیا میں ہے. یہاں آپ کو سب کچھ نہیں ملے گا. یہاں آپ کے ساتھ بیماری، یہاں آپ کے ساتھ کمزوری، یہاں پر موت، یہاں پر بڑھاپا، سب کچھ جڑا ہوا ہے. جنت میں ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہوگی، ہمیشہ جوان، کوئی بیماری نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، خوشیاں ہی خوشیاں، بہترین استقبال. اور پھر اس کے بعد کہا جائے گا فادخلوها خالدین، اب اس میں داخل ہو جاؤ، اب اس میں تم نے ہمیشہ رہنا ہے. اور پھر جن کو شکر کی عادت ہو، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی عادت ہو، جن کو یہ عادت ہو کہ میرے رب نے دیا سب کچھ، وہ جنت میں بھی کہیں گے. ہوتی ہے نا جس کی جو عادت ہو وہ چینج نہیں ہوتی. جنتیوں کی عادت ہوگی اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرنے والی. اور جنت میں بھی کہیں گے وقال الحمدللہ، وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ صدقنا وعدہ، اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور اس نے ہمیں زمین کا وارث بنایا اور کہ اب ہم گھر بنا لے جنت میں جہاں جائیں. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اللہ کہہ رہے بہت ہی عمل کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہوگا وہاں انہیں جب جنت میں ملے گا. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور تم دیکھو گے فرشتوں کو کہ انہوں نے گھیرا ہوا ہوگا اللہ کے عرش کو، اور وہ اپنے رب کی حمد تسبیح بیان کر رہے ہوں گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور پکارا جائے گا کہ تمام کی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اللہ کا شکر گزار بندہ بنا دے کہ ہم سب کچھ سمجھے واقع اللہ نے ہمیں دیا ہے اور اس کی نعمتیں ہمارے پاس تھوڑی دیر کے لیے ہیں، اس نے ہمیں آزمانے کے لیے دی ہیں اور ہم نے اس امتحان پر پورا اترنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہماری سورۃ زمر الحمدللہ ختم ہو گئی.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. آمين ثم آمين.